میری بات کو غلط نہیں لینا. کسی اسکالر سے کسی بات پہ ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ڈس ایگری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. اسرار صاحب, مودودی صاحب, جو ان کی دیانتداری تھی, جو ان کا پیشن تھا, جو ان کی اسلام کے لیے خدمت ہے, میرے خیال سے آپ 4-5 لوگ ہی 64 سال میں گن سکتے ہیں جن کی اتنی بڑی خدمات ہے. ابھی میں آف دا ریکارڈ بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک مصنف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈان اردو میں چھپنا شروع ہو جائے تو شاید نظر آتش ہو جائے. تو سر آپ نے بھی شاید یہ سوچ کے انگلش میں لکھی ہے کتاب. یہاں پہ غامدی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کو انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھنا چاہیے, حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. غامدی صاحب کو حدیث ریجیکٹر کہا جاتا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک حدیث کا انکار نہیں کیا. جب آپ یہ بات سامنے رکھتے ہیں نا ہمارے پروڈیوسرز کے سامنے, ڈائریکٹرز کے سامنے, کہ یار یہ کام ذرا میرے مذہبی بلیف سے تھوڑا سا باہر ہے, زیادہ تر اس کو اہمیت دیتے ہیں اس بات کو. لیکن ریپ میں زیادہ تر حق تلفی کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کے جان مال عزت کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں, تکبرانہ باتیں ہوتی ہیں, انتقام کی باتیں, انتقام, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تم نے میرا لیول نہیں دیکھا ابھی تک, میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا تمہاری. کہ سیاست از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. یہ جو ساری پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی, نون لیگ, پی پی پی, ساری, دس از آل کٹ تھروٹ پاور پالیٹکس. ورنہ اسی کی ہیڈ لائن بن جانی جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ خان صاحب جیل سے آئیں گے اور وہ ڈھونڈیں گے حمزہ کدھر ہے, اور وہ آپ کو بڑا وہ کہتے ہیں تو حمزہ صاحب نہیں ہوں گے اس میں. ساری بڑے میچور قسم کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں. جب آپ خان صاحب کے ساتھ تھے تب بھی آپ کا یہی تھاٹ پروسیس تھا, یا تب آپ بھی کہتے تھے کہ فلاں چور اور فلاں کا بیڑا غرق اور فلاں کا ستیہ ناس, یا تب آپ کا میں ایک زمانے میں تو میں تھوڑے سے بہت ہاکش ہوتا تھا. اچھا, میں کبھی کبھی اپنی پرانی ٹویٹس دیکھتا ہوں, بڑی چیزوں پہ شرمندگی ہوتی ہے مجھے. وہ بھی آپ نے بتایا کہ ایک نکلی تھی, آپ نے شادی کے متعلق کچھ بولا کہ جی شادی کے بغیر رہنا گناہ ہے, یار اور کافی سارے لوگ اسے ڈسٹرب ہوئے ہیں. میرے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہوتا زندگی میں تو میں ان پہ لیبل, کسی نے اگر یہ ہیڈ لائن لکھی ہے جی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ شادی کے بغیر رہنا گناہ ہے, ان میرڈ رہنا گناہ ہے, تو کاش ہم کسی مناسب جوڈیشل سسٹم میں ہوتے میں کیس کرتا. کہ حقیقت نہیں ہے کہ ولاگنگ کی دنیا کے اندر یہ اسراف کا معاملہ بہت زیادہ, پیسوں کی ایک ہرس پیدا ہوتی ہے اس بچے میں جو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار میں نے بھی یہ 6 کروڑ کی گاڑی لینی آ گئی. اس لیے شاید میں اتنا سالڈ ایکٹر ہوں نہیں جتنے نواز الدین صدیقی صاحب ہیں. لیکن میرا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایکشن ہوتا ہے تو آئی گیٹ انٹو دی کیریکٹر, کٹ ہوتا نکل آتا ہوں, اور میں جتنا اپنے کیریکٹرز کے بارے میں کیجول رہتا ہوں نا شاید میں اتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. 15-20 سال پہلے آپ کے جو تھاٹس تھے آج وہ تھاٹس نہیں ہیں, آپ کو ایک تھاٹ پروسیس سے آپ یہاں تک پہنچے, تو آج سے 15-20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کچھ آپ کو آرگومنٹس کو ایسے دلائل ملیں گے جس کی بنیاد پہ شاید آپ کچھ اور سمجھیں. تو آپ کے سامنے جب کوئی ایسے دلائل آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہاں پہ غامدی صاحب بھی شاید ٹھیک نہیں ہے, آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ؟ مسٹر حمزہ علی عباسی, ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فوزن فار ہیونگ می. اور آپ کی وہ پوڈ کاسٹ ہے جو میں ذاتی طور پہ بھی کئی ایپیسوڈز دیکھنے کو ملی, اینڈ ماشاء اللہ ون آف دوز فیو پیپل جس طرح بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں وداؤٹ اینی ججمنٹ, وداؤٹ اینی ہیٹریڈ. سو یہ ہمارے معاشرے میں میرے خیال بہت بڑی بات ہے. سو ہیٹس آف ٹو یو. یہ سے بڑا ضروری ہے. ویلکم. تھوڑا سا آگے آ جائیں, مائک کے اوپر آپ کی آواز جو ہے نا بڑی اچھی ہے کہ اگر کلوز ہوں گے, آواز آپ کی ماشاء اللہ ویسے ہی بڑی وہ ہے, اسپیشل ہے. اور میں جب کسی کو بتا رہا تھا آپ کا وائس نوٹ آیا نا تو وہ بیگم بھی ساتھ تھی, تو اس نے کہا یہ آواز پہلے ایسی نہیں تھی, اس پہ آگے شاید آپ نے کچھ کروایا ہے اس کا. یار میرا بچپن میں بڑی پتلی آواز تھی. اچھا. تو اکثر میں لینڈ لائنز ہوتی تھیں اس زمانے میں, ناٹ دیٹ کہ میں اتنا بڈھا ہوں, لیکن تو میں فون اٹھاتا تھا تو اکثر کالر کو لگتا تھا میں لڑکی بول رہا ہوں. اچھا. تو یہ معاملہ کچھ 16-17 سال کی عمر تک رہا, اوہ, اور پھر پتہ نہیں ایک دم آواز کیوں ایسی ہو گئی کہ اب لوگ سمجھتے ہیں میں بنا کے بولتا ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, نیچرلی ایسی ہے, وہ ہوتا ہے بہت سارے. اچھا حمزہ, میں نے انٹرو میں بولا کہ اس کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں کافی اسٹرگل کرنا پڑی, اور آج کے زمانے میں, آج کی ایج میں, ڈیجیٹل ایج میں کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے. اس کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور اس کے لیے وہ کرنا. بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ آلریڈی بڑی معاشرے سے کم ہو رہی ہے, اس کے مختلف مظاہر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, اور کتاب مطلب صرف پڑھنا یا اس کو دیکھنا, اس میں بڑا فرق ہے. ایک بڑے مشہور آتھر ہیں, بڑے مشہور مصنف ہیں, انہوں نے کہا کہ کتاب میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی نے کتاب پڑھی ہے اگر اس کتاب میں حاشیے نہ لگے ہوں, کچھ نوٹس نہ بنے ہوئے ہوں, کچھ کے پیج پھٹے ہوئے نہ ہوئے ہوں, بیچ میں اس طرح کے پیپرز نہ ہوں. تو اس کے لیے بھی بڑی ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بک ریڈنگ کی ہیبٹ آپ نے لکھ تو دی ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیبٹ ہے. دیکھیں, یہ بکس پڑھنا بھی مشکل ہے, بکس لکھنا بھی مشکل ہے. آج کل کے دور میں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بکس کے ساتھ جو ایک رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور بکس پڑھنے کا ٹرینڈ بھی جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور میں خود ایک بڑا ویژول پرسن ہوں. مجھے آپ کوئی کہیں کہ جی بک پڑھ لیں تو مجھے موت آ جائے گی, لیکن اگر آپ کہیں اسی ٹاپک پہ 4 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری ہے وہ آپ دیکھیں تو میں اس کو دیکھوں گا. تو آئی ایم اے ویری پریکٹیکل پرسن, میں ریالٹی پسند آدمی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ اب دیر از نو گوئنگ بیک, خاص طور پہ جو اگلی جنریشن ہے
وہ بڑی ویژول جنریشن. اس لیے میرا پلان بھی یہی ہے کہ جو آئیڈیاز فار ایگزامپل میں نے بک میں لکھے ہیں, یہ تو چلے میری اپنی لرننگ بھی ہو گئی, تھاٹس آرگنائز ہو گئی میرے ذہن میں, لیکن اب ان آئیڈیاز کو ویژول پلیٹ فارمز پہ بنانا ہے, ڈاکیومنٹریز کی صورت میں, شارٹ فلمز کی صورت میں. اور بلکہ یہ اگر بات ہو ہی رہی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو وہ حلقے ہیں جو خدا کی بات لوگوں میں کرتے ہیں کہ اب وہ ان میڈیمز کو ایکسپلائٹ کریں, ویژول میڈیمز کو. اب اسپیچز کا دور نہیں رہا, بکس کا دور نہیں رہا, اب ہے ویژول دور. اور اس معاملے میں دیکھیں آپ کہ ہالی ووڈ کہاں پہنچا ہوا. بالکل پوری دنیا کی ذہن سازی پچھلے 50 سال سے وہ کر رہے ہیں انہی میڈیمز کے. نیٹ فلکس سے ہو رہی ہے, نیٹ فلکس سے ہو رہی ہے, ڈراموں سے ہو رہی ہے, فلموں سے ہو رہی ہے, ڈاکیومنٹریز سے ہو رہی ہے. سو آئی آلسو لک فارورڈ ٹو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرز یہی کام جو ہے. جی بالکل, میں نے آگے کوشچن کرنا تھا لیکن بات چونکہ آگے کہ سنیما ایز اے ٹول آف لرننگ, آپ اس کو مطلب یوز کرنے کا بک سے آگے بڑھ کے ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو پلان کریں گے, آپ اس کے آگے جائیں گے؟ جی 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 بالکل یہی پلان ہے کہ اگلے 2-3 سال ڈاکیومنٹریز, بیکاز وہ قدرے آسان ہوتی ہیں بنانا رادر دین فلم اینڈ ڈرامہ. اور پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو ڈرامے یا فلم کے تھرو بھی جس حد تک ہو سکتا ہے ان آئیڈیاز کو لوگوں میں جو ہے وہ لے انشاءاللہ. سر یہ کتاب لکھنے پہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے پورا, جو ایولیوشن ہوئی ہے, جو ٹرانسفارمیشن ایک طریقے سے ہوئی ہے, اس کو آپ ضبط تحریر میں لے کر آئیں اور کتاب لکھ دیں, کس چیز نے بیسکلی آپ کو ڈرائیو کیا؟ دیکھیں 2-3 ریزنس تھے, اور یہ میں ہر جگہ بتاتا ہوں کیونکہ ہر جگہ میرے سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آخر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی. کیونکہ میں رائٹر نہیں ہوں, میں اسکالر بھی نہیں ہوں, میں ایک عام مسلمان ہوں, اور رائٹر تو میں بالکل بھی نہیں ہوں. تو یہ بڑا ایک جائز سوال بنتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اصل میں 2-3 ریزنس تھے, اور میں بریفلی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ہر جگہ ہی میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں. وہ پہلا ریزن یہ تھا کہ دیکھیں میں ایک عام انسان ہوں جس نے اسکالر نہیں بننا, نہ ہی میں اسکالر ہوں. میرے خدا سے اور دین سے متعلق کچھ بیسک سوالات تھے, زندگی اور موت کے متعلق, کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں, خاص طور پہ آخرت ہے یا نہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں. میرے لیے یہ بڑے ریئل لائف مسئلے تھے, یہ کوئی مذہبی مسئلے نہیں تھے, کیونکہ میں زندہ ہوں کل مر جاؤں گا. بھی میں نے جاننا ہے کہ جو کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ خدا ہے, آخرت ہے, اور یہ ہر مذہب کی طرف سے پڑھ رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ الہامی مذاہب کی طرف سے. تو میرے لیے ایک ریئل لائف مسئلہ تھا کہ یار ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں, تاکہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ اس حساب سے جی سکوں. تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے نکلا تھا, اور وہ جوابات مجھے بہت سارے ڈفرینٹ ریسورسز سے ملے, لیکن بڑی مشکل زبان میں ملے, بڑے مشکل آئیڈیاز تھے. مجھے بڑا جبر کر کے ان کو, پینفل پروسیس تھا کہ اپنے چھوٹے دماغ کی سطح پہ لے کے ہوں. میرا دماغ بڑا سمپل سا ہے, تو سمپل عام آدمی کی سطح پہ لانے میں اس انفارمیشن کو مجھے ذرا بڑا پینفل پروسیس سے گزرنا پڑا. تو ایک مقصد یہ ہے کہ میں اس عام انسان کی زبان میں سمپلیفائی کر کے ان آئیڈیاز کو بیان کر دوں, تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور حمزہ عباسی کے وہی سوال ہوں. بالکل. اور وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہیلپ ہو جائے اس کی. تو ایک تو یہ میرا مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا دین سے متعلق جس انٹرپریٹیشن سے میں اگری کیا ہوں کہ یہ دین سے متعلق صحیح نقطہ نظر ہے دین کو دیکھنے کا, جس کے اس دور کے اندر جو فلیگ بیرر ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, وہ ایک تو تھوڑی سی مس انڈرسٹوڈ انٹرپریٹیشن ہے. اس کے بارے میں کافی زیادہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس پائی جاتی ہیں. صحیح ہے. تو ایک میرا پرپس یہ بھی ہے کہ میں اس انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں میں لے کے جاؤں, اور جو اس حوالے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, ان کو کلیئر کرنے میں اگر میرا کوئی رول ہو سکتا ہے تو میں اس کو پلے کروں. اور ایسا نہیں کہ صرف غامدی صاحب سے ہی مجھے میرے جوابات ملے, دین سے متعلق 70% روایتی علماء سے ہی ملے. اچھا. روایتی کلاسیکل جو ہمارے علماء ہیں ان کا بہت بہت بڑا کام ہے. ان کو پڑھا آپ نے, ان کو دیکھا تھا؟ جی, جس حد تک میرے سوالات کے جواب مجھے چاہیے تھے وہ میں نے دیکھا ان کو, اور مجھے بہت حد تک وہاں سے ملے بھی. تو ہیٹس آف کہ اسلام کے اندر جو اسکالرشپ رہی ہے, چاہے وہ ماضی کی ہو یا آج حال کی ہو, بہت بڑا کام ہے ان کا, اور ماشاء اللہ اب تو ہر جگہ آن لائن اویلیبل ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم. غامدی صاحب کو پڑھنے کے بعد آپ نے انہیں پڑھا یا غامدی صاحب کو پڑھنے سے پہلے آپ نے؟ دیکھیں یہ ایک پیرل سلسلہ تھا. اس میں جو اسلام کے کچھ اسکالرشپ ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا, کچھ جوابات وہاں سے ملے, کچھ ایون غیر مسلم لوگوں سے بھی ملے. فار ایگزامپل ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اینٹنی فلو, جی,
جو ایتھیسٹ فلاسفر تھے بعد میں وہ خدا پہ جی آپ نے لکھا بھی ہے وہ جو 81 ایئرز میں جو ہے وہ جی 91 ایئرس کی عمر میں وہ کنورٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں اب ایتھیسٹ نہیں ہوں. ڈی این اے کی دیٹ واز دا فرسٹ کرائپ ان یور دیٹ تھاٹ آپ نے لکھا ہے اس میں ایگزیکٹلی پیج نمبر 294 پہ میں نے لکھا ہوا ہے اس میں. بالکل 264 پہ آپ نے لکھا ہے. وہ سمجھیں کہ آپ ایتھیسٹ کے امام کنسیڈر ہوتے تھے جو اینٹنی فلیو صاحب ایسے ہی. اور یہ سوری میں آپ کو بات کر رہا ہوں, آپ پلیز ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا 2004 میں جب آپ ان تھاٹس میں بڑے گھرے ہوئے تھے اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ کریک. یہ کیا اسٹوری ہوئی تھی بیسکلی جب انہوں نے وہ کر لیا اور آپ کے اوپر وہ سارا 2004 کی آئی تھنک بات ہے یہ. جی 2004 تک میں اپنے آپ کو ایک ایگنوسٹک کنسیڈر کرتا ہوں. ایگنوسٹک وہ انسان ہوتا ہے جو کہتا ہے خدا ہے یا نہیں, یہ ان سوالوں کا جواب ہمیں شاید نہ مل سکیں. اچھا ہے یا نہیں اگر کہے تو اس کا مطلب ہے کہ تشکیک ہے تو وہ ایمان تو پھر نہ ہوا. جی تشکیک تھی ایبسلیوٹلی تشکیک تھی. تو لیکن میں ان کو اینٹنی فلیو کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا اور میرا بڑا ہیوی ٹلٹ تھا ٹورڈز ایتھیزم. اور میں اس غلط فہمی کے اندر مبتلا تھا جو ایک غلط فہمی ہے کہ سائنس نے خدا کے ہونے کے تمام ریزنس کو ایلیمنیٹ کر دیا. سائنس آئی واز انڈر دس مس انڈرسٹینڈنگ کہ سائنس ہیز پروون دیٹ دیر از نو گاڈ. تو کبھی کبھار انسان اپنی اس بلیف میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ کبھی ریوزٹ نہیں کرتا. جی تو جب اینٹنی فلیو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں اب ڈی این اے اور ہیومن جینوم پروجیکٹ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس پوری کائنات اور انسان کے پیچھے کوئی ذہن کار فرمائے اس کے اوریجن کے اندر. اور وہ کہتے تھے کہ مذہب والا خدا ان کو اپیل نہیں کیا بٹ وہ کہتے تھے کوئی انٹیلیجنس ضرور ہے جس نے سب کچھ بنایا. تو اس بات نے کہ ہیں ایتھیسٹ کا اتنا بڑا امام جو ہے وہ بلیور ہو گیا, تو اس نے وہ پہلا میرے بلیف میں درار ڈالی اس وقت جو میں سوچتا تھا کہ سائنس ہیز پروون دیٹ دیر از نو گاڈ. کیونکہ ایتھیسٹ اتنا بڑا ایتھیسٹ فلاسفر کہہ رہا ہے کہ سائنس ہیومن جینوم پروجیکٹ ڈی این اے اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیز کے پیچھے کوئی ذہن ہے. تو اس نے وہ پہلا کریک ڈالا تھا جو میری غلط فہمی تھی کہ سائنس ہیز ڈس پروون گاڈ. لیکن اس سے پہلے میں پیچھے والی بات کا بھی ایک جواب پورا کر لوں کہ ایک ریزن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں ریپروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا چیزوں کو تاکہ کسی عام انسان کی ہیلپ ہو جائے. دوسرا یہ کہ جو گاندھی صاحب کی دین کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے وہ کافی حد تک مس انڈرسٹوڈ ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس کو لوگوں میں لے کے جانا, مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کرنا ایک دوسرا ریزن تھا. تیسرا ریزن بھی بڑا عام ہے میرے نزدیک اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو انٹرپریٹیشن گاندھی صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں اس زمانے کے اندر وہ بڑی چیزوں کے اندر کافی مختلف ہے پاپولر انٹرپریٹیشن سے, جس انٹرپریٹیشن کو پاپولرلی فالو کیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی میں اس کو لوگوں میں لے کے جانے میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ تو مس انڈرسٹوڈ بھی ہے اور بڑی لیسٹ فالوڈ بھی ہے لوگوں کے اندر. تو چوتھا ریزن یہ تھا یہ لکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار میرے دین کو لوگوں کے پاس لے کے جاؤ گے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, براؤنی پوائنٹس قیامت کے دن کافی زیادہ ملیں گے. تو جس چیز کو بھی آپ جینونلی دین کی انٹرپریٹیشن سمجھیں, علمی طور پہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن دل سے تسلی ہے کہ یہ دین ہے, یہ دین کی انٹرپریٹیشن ہے, اللہ کا پیغام ہے, تو پھر جب آپ اس کو لوگوں میں لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچیں آپ کو مطلب میسو براؤنی پوائنٹس. تو یہ 3-4 مقاصد تھے جس کی وجہ سے میں نے بڑے نیک مقاصد ہیں اور نیک نیت ہی تو 100% آپ کی واضح اسے ہم اس پہ کرتے ہیں. لیکن سر میرا یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے آپ کے جو تھاٹس ہے آج وہ تھاٹس نہیں ہیں, آپ کو ایک تھاٹ پروسیس سے آپ یہاں تک پہنچے, تو آج سے 15-20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کچھ آپ کو آرگومنٹس, کچھ آپ کو ایسے دلائل ملیں گے جس کی بنیاد پہ شاید آپ کچھ اور سمجھیں. تو آپ کے سامنے جب کوئی ایسے دلائل آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہاں پہ غامدی صاحب بھی شاید ٹھیک نہیں ہے, آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیٹ؟ مطلب آپ اب اس کے لیے اپنے آپ کو کھلا پاتے ہیں کہ آپ کو اس سے آگے کی کوئی چیز بتائی جائے تو آپ اس کی بھی جستجو جاری رکھیں گے؟ یہ میں نے اپنی کتاب کے اینڈ پہ لکھا ہے. میں نے لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ ریزنز جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ خدا ہے, اور وہ یہی والا خدا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا خدا ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت نوح, حضرت آدم, نبیوں رسولوں والا خدا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. پھر میں نے کتاب کے اینڈ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن یہ میں اس وقت تک کہہ رہا ہوں جب تک کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ آ جائے جو سفیشینٹلی چیلنج کر دے میری بات. اور یہ کتاب کے اینڈ پہ ہی میں نے آئی میڈ شیور کہ رائٹڈ کہ جس دن کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی تو میں بالکل اس کو ایڈمٹ کروں گا کہ بھی یہ شاید میں یہ والی بات غلط سمجھ گیا, میں پبلکلی ایڈمٹ کروں گا. بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ڈسکشنز ہوں جس کے اندر اپوزنگ آئیڈیاز جو ہیں وہ ون آف دا ریزنز آف رائٹنگ دس بک واز کہ آپ جیسے لوگوں سے اور لوگوں سے ایک ڈسکشن جنریٹ ہو تاکہ کوئی ایسا ہو سکتا پوائنٹ سامنے آ جائے. بٹ آئی ول ڈیفینیٹلی ایڈمٹ اینڈ دیٹس واٹ آئی لو اباؤٹ پیپل لائک اینٹنی فلیو کہ اس بندے کو دیکھیں 91 سال کی ایج میں نے تو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی, اس کی کوئی 40 سے زیادہ کتابیں ہیں اس بندے کی ایتھیزم کے اوپر. تو 91 سال کی عمر پر دیکھو کتنا دیانتدار آدمی تھا کہ اس نے کہا یار میرا ساری زندگی کا پچھلے 50 سال کا کام جو ہے نا میں اسے دستبردار ہوتا ہوں.
بہت ہمت چاہیے. لیکن دنیا ادھر ہی رہ جائے گی, نام بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. وانس یو ڈائی تو بس پھر آگے آپ کے اعمال کاؤنٹ کریں گے, دنیا بھول جاتی ہے. ایسی ہے. دیٹس ویری امیزنگ کہ آپ چیلنجنگ آئیڈیاز کو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ میری دوستی اس لیے ہوئی ہے کہ لائک مائنڈیڈ خیالات ہیں. یہ عجیب سی ہے کہ اپنے ہی خیالات چیلنج کرنا اپنے آپ کو وہ کرتے ہی نہیں ہے, اور کچھ اس لیے نہیں پڑھتے کہ میں فلاں کو اس لیے نہیں پڑھتا یا سنتا کہ میرا مائنڈ نہ کہیں چینج ہو جائے. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی جھول ہے. بالکل. دیکھیے یہ اگر ہم اب اسٹرکٹلی اگر قرآن کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیہیویئر بہت ناپسند ہے کہ جو چیز میں نے اپنے خاندان سے انہیرٹ کر لیا, بلیف, میرے خاندان کا بلیف, میری قوم کا بلیف, میرے فیوریٹ پرسنالٹی کا بلیف, بس یہ بلیف میں نے رکھنا ہے اور اس کے اپوزنگ میں کو بات نہیں سنوں گا. یہی تو کفار کا سب سے بڑا کرائم تھا کہ وہ اپنے جو بلیف سے کوئی مختلف بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے, اس لیے کہ جی میرا فیوریٹ بلیف, میرے اینسیسٹرز کا بلیف. تو یہ رویہ اگر ہم بھی اپنائیں گے, چاہے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کے رویہ اپنا لیں کہ میرا مسلک, میرا مذہب, اس کے اپوزنگ میں کوئی بات نہیں سنوں گا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, تھینک یو, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں پورا قرآن کور ٹو کور پڑھ لیں. اور یہ بات جاننے کے لیے آپ کو کوئی اسکالر ہونا ضروری نہیں ہے, ایک عام آدمی بھی قرآن پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو میرٹ کے اوپر اینالائز کریں, صحیح ہے, ریزن کے اوپر اینالائز کریں, اور اس بیس کے اوپر آپ فیصلہ کریں کہ کیا ماننا کیا نہیں ماننا. اس بیس پہ اگر آپ کریں گے کہ میرا خاندان کا بلیف تھا, میری قوم کا بلیف تھا, بس اس سے میں نے نہیں ہٹنا, این ممکن ہے کہ مسلمان ہوتے ہی بات ریجیکٹ ہو جائے قیامت کے دن. ایسے ہی ایسے ہی سر. کافی پلیز ٹرائی کیجیے گا. اچھا, میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ کو 15-20 کے بعد شاید 15-20 سال کے بعد شاید کچھ اور آئیڈیاز ملیں, اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ آپ پرانے والے اس پہ چلے جائیں. اس سے مراد میری یہ ہے کہ آپ نے ظاہر ہے آپ نے ایک جستجو کو یا آپ نے ایک چیز کو پا لیا ہے, تو اس کی بھی تو مختلف انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. مطلب آپ نے اللہ کو پہچان لیا, اب اللہ کے انسان سے, ایک انڈیویجول سے کیا مطالبات ہیں, اس پہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اور ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے. اور گاندھی صاحب کے اور بہت سے جو دوسرے اسکالرز ہیں ان کے تھاٹس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے. آپ نے دین کا ورڈ یوز کیا ہے, اور اس میں ایک ڈیفینیشن جو دین کی اور مذہب کی ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ بہت سارے جو دوسرے مذاہب ہیں, جو بہت سارے دوسرے آپ کہہ لیں کہ ریلیجنز ہیں, وہ ریلیجن ہے یا مذہب ہیں. اسلام کو اللہ نے دین اس لیے قرار دیا کہ پورا ایک وے آف لائف ہے, پورا ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی اسٹرگل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اگر اس کے سسٹم ہونے پہ آپ کو کچھ دلائل ملے تو اس کو بھی تو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں تو سسٹم مانتا ہوں, اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ باقی بھی مذاہب دین ہی ہیں. یہ ہمارے ہاں آئی ڈونٹ نو, شاید مودودی صاحب نے کلاسیفیکیشن کی تھی کہ مذہب ایک انڈیویجول چیز ہے کہ بس گھر بیٹھ کے روزے رکھیں, اور دین جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے. ہر جس کو ہم مذہب کہتے ہیں, چاہے وہ ہندو مت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, یہودیت آپ دیکھ لیں, وہ سب دین ہے. یہودیت کے اندر بھی سزائیں موجود ہیں, اکنامکس ایک ان کی گائیڈ لائن موجود ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے حوالے سے ان کے ہاں بھی کانسیپٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. ہمارے بڑے حلال ہیں, ان کے حرام ہیں. توسیع پسندانہ عزائم, ہاں تو وہ ہمارے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں. سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ عیسائیت بھی دیکھیں وے آف لائف ہے, وہ بھی کوئی گھر بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. دیکھیں آپ ان کی تبلیغ دیکھیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ ہیں. تو اگر ان کا یہ بلیف ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کے بس آپ نے تپسیا کرنی ہے, تو آج عیسائیت پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہوتی, مجھے بتائیں. تو یہ کلاسیفیکیشن میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کہ باقی ریلیجنز مذہب ہیں جو ایک انڈیویجول چیز ہے, اور اسلام دین ہے جو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. سارے مذاہب پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. تو مطلب اسلام کی جو عبادات ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے, ہم مکمل طور پہ بھی عبادت میں رہ سکتے ہیں ایک طریقے سے. مطلب پورا نظام زندگی ہی ہمارا ایک طریقے سے عبادت ہے اگر نیت وغیرہ صحیح ہے, اور باقی سارے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. یہ جو اس وقت بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. بالکل. اس کے علاوہ اگر میں ایک اچھا باپ بنتا ہوں وہ بھی عبادت ہے. اگر میں ایک اچھا ہسبینڈ بنتا ہوں, بیٹا بنتا ہوں, بھائی بنتا ہوں, وہ بھی عبادت ہے. اچھا اگر میں حکمران بن گیا ہوں تو اچھا حکمران بننا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. تو اسلام میں تو ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کی جائے تو وہ عبادت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. باقی مذاہب میں بھی ایسے ہی ہے. باقی مذاہب میں بھی آپ دیکھیں کہ جو روزمرہ کے کام ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے کریں تو وہ عبادت ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن آج تک میں اس کو صحیح طرح ٹھیک نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اپنے مذہب کے بارے میں ایک سرٹن پری ڈسپوزڈ آئیڈیا اپنے ذہن میں ہم رکھتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں لٹریچر کے اندر. اگر آپ لٹریچر میں جائیں تو دین اور مذہب ایک ہی چیز ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا. قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا. ان کے کفار کے مذہب کو بھی دین ہی کا ہے, عیسائیوں کو بھی ان کو دین کا ہے, ہمارے کو بھی دین کا ہے.
دین ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وے آف لائف. وے آف لائف. یہ اصطلاح پچھلے 100 سال میں بنی ہے کہ جنہیں دین کا مطلب ہے کمپلیٹ کوڈ سسٹم پولیٹیکل اکنامک. نہیں، قرآن نے اس کو ایک وے آف لائف کے طور پہ استعمال کیا. تو وے آف لائف کے اندر باقی سارے پولیٹیکل اور اکنامک چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب پورا کا پورا سسٹم یا نظام ہے. باقیوں کے ہاں بھی آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ نہیں، باقیوں میں آتی ہیں تو صحیح ہے، باقی اگر پریکٹس کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، لیکن یہ کہ یہ والی جو بیسکلی انڈرسٹینڈنگ یا انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے نا، بہت سے لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب صرف پرسنلائزڈ کسٹمائز عبادات کو کہتے ہیں، نماز روزے کو سجدے کو. لیکن وہ ڈبیٹ جو ہے وہ ایک پاپولر ڈبیٹ ہے بٹوین پولیٹیکل اسلام اینڈ دوسرا اسلام. وہ ڈبیٹ بیسکلی یہ کہتی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں دین ہونے پہ تو بالکل کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر، یہ اسٹرگل کہ میں نے اسلام کو اسلامی حکومت بنانی ہے یا مسلمانوں کو حکومت میں لے کے آنا ہے. جو مودودی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ مسلمانوں کا دینی فرض ہے کرنا. اگر آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کریں لیکن آپ اس انقلاب کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے کہ میں نے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے، دین کی حکومت قائم کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسرار صاحب تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایک انتہائی پیشنیٹ اور دیانتدار آدمی. اور پلیز میری بات کو غلط نہیں لینا، کسی اسکالر سے کسی بات پہ ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ڈس ایگری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. اسرار صاحب، مودودی صاحب، جو ان کی دیانتداری تھی، جو ان کا پیشن تھا، جو ان کی اسلام کے لیے خدمت ہے، میرے خیال سے آپ 4-5 لوگ ہی 64 سال میں گن سکتے ہیں جن کی اتنی بڑی خدمات ہوں. تو اسرار صاحب نے یہ تک کہہ دیا اپنی ایک سپیچ کے اندر کہ اگر آپ اسلامی انقلاب کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو آپ کی نمازیں اور روزے بھی قبول نہیں کیے جائیں گے. یہ دوسرا کیمپ یہ کہتا ہے جس سے میں متفق ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر کچھ سیاسی احکامات بھی دیے گئے ہیں، جیسے کہ اسلامی سزائیں ہیں، جیسے کہ ٹیکس کی وصولی ہے، ظلم اور جبر کے خلاف جہاد ہے. یہ سارا مسلمانوں کی اگر کوئی حکومت ہے تو ان پہ اس طرح کی چیزیں، غامدی صاحب نے بلکہ 10 چیزوں کی لسٹ بیان کی ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت پہ فرض ہے کرنا. صحیح ہے. لیکن مسلمانوں کی حکومت بنانا فرض نہیں ہے ہر مسلمان کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو اگر مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ فرض کیا ہے کہ اگر میں 100 روپے سے زیادہ کماؤں گا تو میرے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یا اللہ تعالیٰ نے میرے پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب مال کمانا تاکہ میں زکوٰۃ دے سکوں وہ کام میرے پہ فرض نہیں ہے. اگر میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ زکوٰۃ دوں میں تو زکوٰۃ فرض ہے. اتنا مال نہیں ہے میرے پاس تو میرے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سیم تھنگ گوز ود پاور، کہ پاور حاصل کرنا میرے پہ فرض نہیں ہے. البتہ کسی کو اگر پاور حاصل ہو گئی تو اس پہ اسلام اپنے احکامات لا کے نافذ کر دے گا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ ڈو یو گیٹ دا ڈفرینس؟ سو آئی ایگری ود غامدی صاحب، یا یہ اسکول آف تھاٹ جو کہتا ہے کہ اسلامی حکومت بنانا آپ پہ فرض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت بنانے کی جد و جہد نہیں کریں گے تو آپ کے نماز روزے ریجیکٹ ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے. البتہ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ کو حکومت مل جاتی ہے یا وہ پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کے آپ سے یہ تقاضے ہیں. تو یہ میرے نزدیک ٹھیک نقطہ ہے. صحیح ہے کہ پاور میں آ جاتے ہیں، لیکن سر پاور میں آ جاتے ہیں اتفاق سے تو پاور میں نہیں آ جائیں گے. مطلب جن کو ہم فالو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اس کے لیے پوری ایک اسٹرگل کی، جماعت قائم کی، پورے کا پورا سسٹم لوگوں کو پیش کیا، ان کو قائل کیا، اس کے بعد ایک پوری ریاست تشکیل دی، اس کو ہم سارے فالو کرتے ہیں. بہرحال اس پہ پوری الگ الگ تھاٹس ہیں جو آپ نے دونوں سامنے بیان بھی کر دیے ہیں. آئی تھنک اس کو مزید دلچسپی ہوگی، بلکہ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں. اوور آل اس پہ اگر آپ نے مزید کچھ نہیں کہنا تو آپ کی کتاب کی طرف دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ میں ایک چیز بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسکلی نبیوں اور رسولوں کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے کوئی بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حکومتیں بنانے کے لیے آتے ہیں دنیا کے اندر یا ریاستیں بنانے کے لیے آتے ہیں. آپ پورا قرآن چھان ماریں. نبیوں کا مقصد یہ بتایا ہے کہ مبشرین و منذرین، کہ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو دیتے ہیں. رسولوں کا پھر ایک اور بھی مشن ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی یا جیسے لوگوں کو سبجوگیٹ کیا، وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. رسول جب دنیا میں آتے ہیں، یہاں پہ دوبارہ غامدی صاحب ایک منفرد جو ہے وہ رائے دیتے ہیں کہ جب رسول دنیا کے اندر آتا ہے تو سورہ یونس، سورہ ابراہیم، ان چیزوں سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے دنیا میں لگا لیتے ہیں. یعنی کہ رسول اس قیامت میں جو ہماری سزا جزا ہوگی اس کا دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیبارٹری ٹیسٹ بن کے اپنے مخاطبین کے لیے آ جاتا ہے. جو رسول کی بات مانتے ہیں ان کو دنیا میں اقتدار دیا جاتا ہے.
جو رسول کی بات نہیں مانتے حقیقت واضح ہونے کے بعد ان کو دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے. پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے لوگوں کے خلاف جنگ کی, چاہے وہ عرب میں کی, چاہے وہ ارد گرد ایمپائرز کے ساتھ کی, یہ اس رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص قانون ہے اس کی مینیفیسٹیشن تھی. یہ کوئی ریاستیں بنانے کی اور حکومتیں بنانے کی جد و جہد نہیں تھی. البتہ کیا حکومت بنانے کی جد و جہد کرنا تو اسلام کب منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ بنائیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, آپ جو بھی کرنا ہے کریں, آپ کا پیشن ہے آپ کریں, لیکن آپ پہ فرض نہیں کرتا وہ. مطلب آپ نے کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے, میری بھی خواہش ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی اچھی حکومتیں قائم ہوں. میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کو طاقت ملے, سیاسی طاقت ملے, اکنامک طاقت ملے, سائنسی طاقت ملے. میری بھی خواہش ہے. میری یہ بھی خواہش ہے کہ یار مسلمان ملک اکٹھے ہو کے آپس میں کوئی یورپین یونین ٹائپ چیز بنائیں تاکہ ہم عزت کے ساتھ چل سکیں دنیا میں. یہ میری بھی خواہش ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن کیا اللہ نے یہ کرنا فرض کیا ہے آپ پہ کہ آپ مسلمانوں کی حکومتیں بنائیں؟ میں نے فرض کیا ہے. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے نماز روزے قبول نہیں ہوں گے. اللہ نے فرض کیا ہے؟ نہیں. میری خواہش ہے یس, میں کرنا چاہوں تو میں کروں, یس. اور اگر میں یہ اسٹرگل کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے اگر میری نیت صاف ہے تو. لیکن فرض نہیں ہے یہ اسٹرگل کرنا. صحیح ہے, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ ایکسپلین کر دیا. اس کے اوپر مزید یقیناً آپ کی کتاب کی طرف سے چلتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن ہے. میں نے کچھ نشانات لگائے ہوئے اس پہ, آئی تھنک یہ پریمبل ہی ہے یا پریفیس ہے, اور اس کے اندر ہی آپ نے بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں. اچھا ویسے یہ کتاب جو ہے یہ ضرور پڑھیں سارے. اور ابھی میں آف دا ریکارڈ بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک مصنف ہیں, وہ کہتا ہے کہ ڈان اردو میں چھپنا شروع ہو جائے تو شاید نظر آتش ہو جائے. تو سر آپ نے بھی شاید یہ سوچ کے انگلش میں لکھی ہے کتاب, عام آدمی جو ہے وہ شاید اس کو بہت سے لوگ سمجھ میں. خیر اس کے چلتے ہیں. یہ آپ نے لکھا ہوا ہے, ان دس interpretation of Islam contrary to the mainstream view there is no death penalty for leaving Islam. اچھا یہ کافی لمبا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن یہ پڑھنا ذرا ضروری ہے. اس میں پاپولر اوپینین سے ہٹ کے کافی ساری باتیں, ان میں سے ہم کچھ باتیں حمزہ بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. contrary to mainstream view there is no death penalty for leaving Islam. A woman's testimony is not half of the men. Muslims cannot fight non-Muslims for their faith. Muslims cannot use violence to impose their interpretation of Islam on other Muslims. Women are not obliged to cover their heads. There is no concept of face veil in Islam. Women cannot be captured in wars and enslaved for personal pleasure. Hell is not destined for all non-Muslims, monarchies and dictatorships. بہرحال کافی ساری ہیں, اس میں دو تین چیزیں سر پک کر کے اس پہ کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کی سزا ہے, جس کو ہم الفاظ میں مرتد کہتے ہیں, موت نہیں ہے, اس کے اوپر تو 1400 سالوں سے ہم اتفاق نہیں دیکھ رہے بہت سارے, یا جس کو کہتے ہیں کہ امت کا اتفاق یا اجماع امت جس کو کہہ لیں کہ یہ مرتد کی سزا موت ہی ہے. دیکھیں اجماع امت کوئی دلیل نہیں ہے. وہ اجماع کیوں ہوا وہ دلیل ہے کہ آخر امت یہ کیوں سوچتی ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے. اس کے پیچھے ظاہری بات اگر اجماع ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی نا کہ اس بیس کے اوپر ہم اجماع کر رہے ہیں. ان دلائل کو جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک حدیث پہ بیسڈ ہے بات, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسٹرنگ آف حدیث, کافی اور بھی ہیں لیکن وہ ایک ہی طرح کی حدیث ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنا مذہب بدلے, جو اپنا دین بدلے, اس کو قتل کر دیا جائے. یہ اس روایت پہ بیسڈ ہے. تو قرآن جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوگا. مطلب یہ سر یہ اب دیکھیں نا, جو پاپولر نقطہ نظر ہے اسلام کو دیکھنے کا, جی وہ اس میں سورسز آف اسلام جو ہیں اس کو دیکھنے کا نقطہ نظر کچھ ٹھیک نہیں. اور یہ میں عام انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اینڈ ٹرسٹ می, یہ سورسز آف اسلام کی ڈبیٹ, قرآن سنت حدیث, اس کو کیسے دیکھنا چاہیے, اگر میرے جیسا عام آدمی بیٹھ کے یہاں سمجھ سکتا ہے, اس بارے میں بات کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل باتیں. تو یہ نہ سوچے گا کہ میں کوئی اسکالرلی باتیں کر رہا ہوں یا یہ مشکل باتیں ہیں. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہر مسلمان کو, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس کو یہ باتیں آنی چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن سر یہ تھوڑا سا رسکی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ حدیث ہے اور قرآن اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ نہیں, میں وہ پوری بات مجھے کرنے دینا, وہ پوری بات نہیں کریں گے تو پھر یہیں سے جو ہے نا وہ ون لائنرز نکلتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیمنگلی آن دا فیس آف اٹ ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے, ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں صحیح نہیں لگ رہا. ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جی دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ اور یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کفار کو. ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی تمہیں پتہ ہے, اب تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہے, جو دل کرتا کرو. دنیا کے اندر اسی آزادی کے اوپر جو پورا امتحان بیسڈ ہے. دین کے فیصلے آخرت میں ہوں گے کہ کس نے صحیح دین اختیار کیا, کس نے غلط دین اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیمنگلی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دیا جائے.
جب میں اپنے اس دور میں جب میں ایگنوسٹک ہوتا تھا تو میرے نزدیک سب سے بڑی کانٹرڈکشن تھی، اور یہ کانٹرڈکشن جب میں ہمارے پاپولر انٹرپریٹیشن کے علم برداروں کے پاس لے کے گیا، ان کے پاس تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی اصل میں دیکھیں مجھے اس طرح کے جوابات ملے کہ ہمیں اصل میں جی اسلام کو آخرت کی لوگوں کی بڑی پرواہ ہے، تو جو انسان اپنا دین اگر بدل لے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، تو اس کی آخرت بچانے کے لیے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ دس ڈڈ ناٹ میک سینس، بھی اس کی آخرت ہے، اس کو دیکھنے دیں، قیامت کے دن اگر وہ دوزخ میں جانا چاہتا ہے ہم دنیا میں اس کو قتل کر دیں۔ پھر کچھ اس طرح کے جوابات ملے کہ جی دیکھیں اسلام ایک دین ہے، وہی جو دین و مذہب والی ڈبیٹ ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین ریاست ہوتی ہے، تو اگر آپ دین چھوڑتے ہیں تو یہ ریاست سے غداری ہے، اس لیے جو ہے اس کی سزا موت ہے۔ دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ میک سینس ٹو می، بھی کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوں، کل مجھے اگر لگتا ہے عیسائیت ٹھیک ہے یا یہودیت ٹھیک ہے یا بدھزم ٹھیک ہے تو میں چینج ہو کے بدھسٹ یا کرسچن کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو ریاست کے خلاف بغاوت کیسے ہو گئی؟ سو سی 2+2 واز ناٹ میکنگ 4، لیکن حقیقت بہرحال ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن حدیث موجود ہے جو کہتی ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ غامدی صاحب آتے ہیں، یہاں پہ غامدی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں حدیث کو انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھنا چاہیے، حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ غامدی صاحب کو حدیث ریجیکٹر کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک حدیث کا انکار نہیں کیا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو اخبار احد پہ بیسڈ ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اس کو انڈیپینڈنٹ سورس آف ریلیجس احکامات نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جب قرآن کی روشنی میں سمجھا گیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائی تھی کہ جن کو رسول کا انکار کرنے کے اوپر، اور رسول کو دیکھیں قرآن کے اندر سورہ توبہ میں جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان سے لڑائی کی، ان کے لیے کیا سزائیں بتائی گئی ہیں؟ نمبر 1 مشرکین کے لیے سزائے موت ہے، اور جو یہود و نصارہ ہیں ان کے لیے ہے کہ انڈر مسلم رول جو ہے سبجوگیشن میں رہیں گے۔ تو جن لوگوں کے اوپر سزائے موت اللہ نے مشرکوں پہ اس کو اناؤنس کی تھی فار ریجیکٹنگ دا رسول آف گاڈ، یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ سزا سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے، اب اگر یہ اپنا دین تبدیل کریں تو اسی سزا کا اطلاق ان کے اوپر ہو جائے گا۔ پتہ یہ لگا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کے لیے، اپنے امیجیٹ آڈینسز کے لیے کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے متعلق قانون کے تحت ان کو سزائے موت دی جا چکی تھی، کیونکہ وہ مشرک تھے اور انہوں نے رسول کا انکار کیا تھا اور رسول کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے مرتد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی انسان مسلمان ہو اسلام چھوڑ دے، کرسچن ہو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کرسچن ہو جائے، اس کے اوپر اس سزا کا بالکل اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ آڈینس کے لیے تھی۔ امیجیٹ آڈینس کے لیے تھی۔ لیکن سر حضرت ابوبکر صدیق کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو جو اسلام سے مرتد ہوئے تھے لوگ، وہ باغی نہیں تھے، وہ مرتد ہوئے تھے، اپنے دین کو چھوڑا تھا، انہوں نے تو ایسے افراد کا قتل کیا تھا اس زمانے میں، تو وہ کون تھے؟ تو کچھ عرصے کے وہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ، یہ وہی لوگ تھے نا، وہی نسل تھی، وہی لوگ تھے، تھوڑا سا ایک تو وہ زندہ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تھوڑا سا رسول کے، عرصہ ہوا تھا ان کو، مطلب لیکن وہی لوگ تھے۔ یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا مقدمہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آگے نہیں اس دین پہ رہیں گے۔ سر یہ والا آرگومنٹ تو اور بھی بہت سے لوگ اس میں مس یوز یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی زمانے کے لیے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ قرآن خود بتائے گا نا، جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب رسول دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ کی عدالت لگ جاتی ہے، جب قرآن خود بتا رہا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ رسول کے جو منکرین ہیں جنہوں نے رسول سے لڑا، ان کا انکار کیا، حقیقت واضح ہونے کے باوجود قرآن خود بتا رہا ہے کہ اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے اور مشرکین کے لیے سزائے موت ہے۔ تو پھر اب اس سزائے موت کے لیے سے جو مشرکین بچنے کے لیے ایمان لے آئے اور اب ایمان چھوڑیں گے تو اسی سزا کا اطلاق ہوگا نا۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے یہ باتیں، قرآن خود بتائے گا کہ کون سی سزا ہمیشہ کے لیے ہے، کون سی سزا کسی واقعے کے ساتھ خاص ہے، تو قرآن خود بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل چور کی سزا ہے، وہ کہیں قرآن نے کہا کہ نہیں رسول کے مخاطبین کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں کہا، تو قرآن خود بتائے گا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنا ذہن خالی کر کے قرآن کے پاس جائیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے ایک ٹریڈیشنل بات سن کے آتے ہیں، اس پہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن میں جاتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے پاس ایسی جسٹیفیکیشنز نکلتی ہیں کہ اصل مرتد کو اس لیے مارا جاتا ہے ہم نے اس کی آخرت بچانی ہے، اور اچھا جی مرتد کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ کوئی ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ دیکھیں یہ فورس جسٹیفیکیشنز ہیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ تو قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ رسول کے مخاطبین ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا ان پہ نافذ ہو رہی ہے، اگر سزا سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے اور یہی لوگ دوبارہ اگر دین چھوڑیں تو ان پہ اسی سزا کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو یہ تو بڑی
ریشنلی بھی ٹھیک بات ہے اور قرآن کے بالکل عین مطابق بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی جو اقدام تھا وہ انہی لوگوں کے اوپر تھا کہ جو ایمان لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ان لوگوں میں سے اگر کوئی چھوڑے گا تو اسی سزا کا اطلاق ہو جائے گا جو قرآن سورہ توبہ کے اندر بیان کرا. تو یہ تو بالکل ریشنل بات ہے. بہرحال صحیح ہے. اس میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اس کے بعد 1400 سال تک بھی امت کا اجماع رہا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اجماع اس امت میں ایک کسی بات کی ریکویسٹ یہ ہے دلیل اس میں نہیں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ دلیل کہ اجماع اٹ سیلف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بات مان لینی چاہیے. بیکاز 1400 سال سے زیادہ لوگ اگر یہ کہتے آ رہے ہیں, یہ ان پرنسپل مجھے لگتا ہے صحیح بات نہیں ہے. وہ اجماع اگر ہوا ہے تو اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے, اس ریزننگ کو دیکھنا چاہیے. جسٹ بیکاز کسی بات پہ اجماع ہوا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے, یہ تو نہ سیکولر اخلاقیات بات مانتی. بیکاز دیکھیں گیلیلیو تک تو اجماع تھا سائنسی دنیا کے اندر, کہ کرسچن سائنسی دنیا کے اندر اجماع تھا کہ جی اصل میں ارتھ کے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گیلیلیو صاحب جب گئے تھے ایویڈنس لے کے, تو اس وقت کی کرسچن کلرجی نے کیا کہا تھا کہ ہم سارے غلط ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اجماع کے خلاف جا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ہم سے زیادہ کرسچنز ہیں دنیا میں, 2 ارب سے زیادہ ہیں وہ. ان کا پچھلے 2000 تقریباً سال سے اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو ہم ان کے اجماع کو جو ہے صرف اس بات پہ مان لیں کیونکہ جی ان کا اجماع ہے. ہم نہیں, ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اجماع کے پیچھے دیکھیں ریزننگ کیا ہے. اور اس ریزننگ, اچھا قرآن نے ان کے اجماع کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. قرآن نے تو کوئی عزت نہیں دی اس بات کو کہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے اجماع ہیں. تو اس لیے اجماع اٹ سیلف دلیل نہیں ہے کہ جی اچھا آپ کو پتہ ہے فوزن, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن انفارچونیٹلی اسلام کے 2-3 کافی بڑے, 2 کنفرمڈ بہت بڑے نام ہیں, اور اگر ان تک میری آواز پہنچے گی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہیں, جن کے پاس میں نا 2-3 سوالات لے کے گیا تھا اپنے دور میں جب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. 2-3 چیزیں تھیں, ایک میوزک کے بارے میں تھی, ایک 2 اور چیزوں کے بارے میں تھی. انہوں نے یہ بات مانی کہ ہاں یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو کیوں نہیں اس طرح بیان کرتے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگتا تو. انہوں نے کہا کیونکہ اجماع کے خلاف. تو کیا یہ بات ریشنلی آپ کو ٹھیک لگتی ہے کہ دل سے میں کہوں ریزننگ کی بنیاد پہ تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو بیان اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اجماع کے خلاف ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ ان پرنسپل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور تھوڑی سی معذرت کے ساتھ غیر اخلاقی بات ہے کہ بیکاز زیادہ لوگ ایک اور بات کریں میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ بات اجماع کے خلاف ہے, تو یہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے. یہ بات ریزننگ پہ دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مجھے آپ دیانتداری سے بتائیں کیا یہ قبول کریں گے کہ جی یہ بات مجھے دل سے ٹھیک لگ رہی تھی لیکن میں نے اس پہ عمل نہیں کیا اور بیان نہیں کیا کیونکہ اجماع کے خلاف تھی. اجماع کا مطلب کہ جی زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قابل قبول ہوگی بات؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے یہ بات قابل قبول؟ نہیں, پاپولزم پہ ہم یہ الگ سے لیکن زیادہ لوگوں کا اجماع تو اس بات پہ ہے کہ اسلام غلط دین ہے پوری دنیا کے اندر. پاپولزم والی ڈبیٹ کے بارے ہم پڑھائیں گے, اس پہ اور بھی باتیں نہ سمجھنی ہیں. اس والے پریفیس سے 2 اور پوائنٹس لے لیتے ہیں. جو آپ نے خواتین کے پردے کے حوالے سے بات کی, اس میں بھی قرآن کی آیات بھی آتی ہیں, اور جو ہم 2 پاپولر نہ لیکن پریولنٹ آپ کہہ لیں کہ جو تھاٹس ہیں وہ تو یہ ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو فیس کور کریں یا فیس نہ کریں. اس پہ تو ڈبیٹ ہے, لیکن کریں نہ, یہ اگین ایک تھوڑا سا نیا تھاٹ ہے. تو اس کے پیچھے آپ نے کیا ریزننگ فائنڈ کی؟ دیکھیے کریں نہ نہیں, کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. جو خواتین اپنا سر کور کرتی ہیں, اس سے آگے بڑھ کے جو اپنا چہرہ بھی کور کرتی ہیں, اگر ان کی نیت صاف ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتی ہیں اور جینوئنلی یہ سمجھ کے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو ان کو بالکل ثواب ملے گا, 100% ملے گا. لیکن سر کور کرنا کیا فرض ہے؟ تو اگین اس انٹرپریٹیشن کے مطابق جس سے میں اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے, جس کے فلیگ بیئرر غامدی صاحب ہیں اس کے مطابق یہ فرض نہیں ہے. اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمرائز طریقے سے بتا سکوں, جو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو یہ ساری جو پردے اور حجاب کی ڈبیٹ ہے یہ 3 جگہوں سے لی جاتی ہے, 2 سورہ احزاب کی جگہ اور 1 سورہ نور کی جگہ. سورہ احزاب میں ایک جگہ غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور اگین میں ایک نان اسکالرلی اسٹوڈنٹ کے طور پہ غامدی صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں, تو میری اگر کوئی غلطی ہو تو میرا ذمہ ہے پورا. غامدی صاحب پہ اس کا بوال نہیں ہے. ہاں, میں ایک عام آدمی ہوں, میں کوئی اسکالرلی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ان کا, لیکن دین کو سمجھنا یہ ہر عام آدمی پہ فرض ہے. تو میری سمجھ کے مطابق ایک جگہ جو سورہ احزاب میں یہ بات بتائی گئی ہے جہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہ وہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کریں, نامحرم سے, گھر سے باہر نہ نکلیں, وہ انسٹرکشنز قرآن کے اندر بھی اپنے الفاظ سے ثابت ہے, اور اس وقت میں صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی ثابت ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھیں ایک سچویشن کے اندر.
دیکھیں نا اس طرح کے بھی احکامات تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ شادی نہیں کر سکتی. تو اگر روایتی یا پاپولر انٹرپریٹیشن کی بات مان لی جائے تو پھر تو باقی عورتوں کو بھی آئیڈلائز کرنا چاہیے. ان کے شوہر جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو دوبارہ شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو احکامات کی نوعیت بھی یہی بتا رہی ہے اور قرآن کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں. پورا کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص احکامات تھے اور باقی مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے. صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی, کیونکہ آپ سوچیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا بلا ضرورت, اور حضرت عمر جو ہے وہ پہلی مارکیٹ کی پرائس کنٹرولر اور میجسٹریٹ جس کا کام ہی یہ ہے کہ سارا دن دکانوں میں جانا ہے, کھپنا ہے مردوں کے ساتھ, وہ خاتون کو بنا رہے ہیں. ڈزنٹ میک سینس. تو قرآن بڑا کلیئر ہے کہ اے رسول کی بیوی ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ خاص سچویشن میں میں تمہارے پہ ایکسٹرا ریسٹرکشنز ڈال رہا ہوں. وہ خاص سچویشن یہ تھی کہ اسلام کی پولیٹیکل اور سوشل سٹرگل کی پیک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو نشانہ بنایا جاتا, ہدف سلینڈر کا. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے پوچھا کہ میں ایکسٹرا ریسٹرکشنز لگانے لگا ہوں, تم لوگوں کو قبول ہے؟ اگر قبول نہیں ہے تو عام مسلمان عورتوں کی طرح رہ لو جا کے, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق بڑے اچھے اسلوب میں دے دیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ عام مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکامات جاری کر رہے تھے؟ تو نمبر 1, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص تھے, عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں تھے, اور صحابہ نے بھی اس کو ایسے ہی سمجھا. دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت, اور اس سورہ احزاب میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن میں ایک ایکسٹراڈنری میجر کے طور پہ مسلمان عورتوں کو کہہ رہے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادریں کر لو. جی, اس کا پورا کانٹیکسٹ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہپوکرٹس جو تھے وہ مسلمان عورتوں کو ہراس کر رہے تھے. اس ایکسٹراڈنری سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم رات کو رفع حاجت کے لیے جاتی ہو تو اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کرو. کیوں؟ تاکہ پہچانی جاؤ, کیونکہ یہ تمہیں چھیڑتے ہیں آ کے, اور صبح یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے سمجھا تھا ہماری عورتیں ہیں یا غلام عورتیں. تو بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر کر لو تاکہ پہچان قائم ہو. اس کے باوجود اگر آ کے تم یہ چھیڑیں تو ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کرو. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ ایک جگہ ایکسٹریم سچویشن میں ایکسٹریم میجرز بتائے جا رہے ہیں, عام حالات کے میجرز نہیں ہیں. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خاص احکامات دیے جا رہے ہیں جو عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام مسلمان عورتوں اور مردوں کو کہاں احکامات دیے گئے؟ تو وہ سورہ نور کے اندر دیے گئے, اور سورہ نور کے اندر بڑے کلیئر کٹ قسم کے احکامات ہیں, ہر عام انسان سمجھ سکتا ہے وہاں سے جا کے. سورہ نور میں پہلے بتایا گیا ہے کہ جب مرد اور عورت اکٹھے ہوں کہیں پہ, کہیں ملنے کا موقع پیدا ہو, کوئی کام کرنے کا موقع پیدا ہو, جو گاندھی صاحب اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ملنے کے آداب یہاں پہ بتائے گئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بہت سمپل ہیں. پہلے یہ ہے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو, یونیورسل پرنسپل, اسی پہ اگر عمل کر لینا تو اور کسی پرنسپل کی ضرورت نہ پڑے. نظروں میں حیا پیدا کر لو, مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا. شرم گاہوں کی حفاظت کرو, مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا. یہ ایک بڑی اچھی اصطلاح ہے, ایک بڑی آل انکمپسنگ اصطلاح ہے. تیسرا حکم صرف عورتوں کو دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ ان میں بناؤ سنگھار کا جذبہ ہے, وہ زیور پہنتی ہیں, وہ میک اپ کرتی ہیں. تو تیسری چیز صرف ایکسٹرا عورتوں کو ایک کہی, پہلی دونوں کو کہی مردوں اور عورتوں کو, کہ جب بناؤ سنگھار کرو, میک اپ کرو, تو اپنی جو دوپٹہ ہے, چادر ہے, اس کو سینوں پہ ڈال دیا کرو تاکہ تمہاری شرم گاہیں کہیں واضح نہ ہو جائیں. بس یہ احکامات ہیں جو سورہ نور کے اندر ہیں, جو تمام مسلمانوں کے لیے اپلیکیبل ہیں. اور ان احکامات کے مطابق شرم گاہوں کو پراپرلی کور کرنا, اور خاص طور پہ جو زینت کی ہو تو اس وقت کور کرنا, یہ مینڈیٹری ہے. اس کے بعد آپ سر کور کریں, آپ منہ کور کریں, آپ ہاتھ کور کریں, وہ آپ کا اللہ سے معاملہ, جتنا کور کریں گے اللہ اتنا ثواب دے گا آپ کو. صحیح ہے, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن سر جو سورہ احزاب والے احکامات ہیں اس کے اندر کیا یہ مینشن ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ صرف اور صرف اس خاص سچویشن کے لیے؟ اس میں تو شاید ایسا مینشن نہیں ہے کہ صرف اسپیسیفک اس کے لیے ہے, مینشن ہے یہ چیز؟ بالکل اس صورت کے اندر مینشن ہے. آپ صرف جو آیات پیش کی جاتی ہیں اس سے 12-13 آیات پہلے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور کوئی 15-20 آیات بعد میں پڑھ لیں. پورا کانٹیکسٹ مینشنڈ ہے. وہ کانٹیکسٹ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے رسول کی بیوی ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, ہم تم پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالیں گے. اگر تم وہ بوجھ قبول کرو گی تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. اگر قبول نہیں کرنا چاہتی, سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے, اور اگر قبول نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں حق ہے کہ عام مسلمان عورتوں کی طرح رہو جا کے. پروفٹ آپ کو بڑے اچھے اسلوب میں طلاق دے دیں گے. ٹھیک ہے, نو ہارڈ فیلنگ. بالکل صحیح, آپ نے سب مینشنڈ ہے. یہ صحیح ہے, آپ نے رکھ دیا. تو یہ آپ کی اس بات سے میرے اندر تو خیر یہی انسپریشن ہے کہ رمضان بھی آنے والا ہے, تو ہم سورہ احزاب پہلے بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے, تو ابھی دوبارہ اس کو پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ. اور ساری وہ تفسیر جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے والی آیات بھی اور اس کے بعد والی آیات بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ریکویسٹ یہ ہے کہ تفسیر نہیں, صرف ٹرانسلیشن. تفسیر نہیں پڑھنی, تفسیر کیونکہ جو تفسیر کر رہا ہوتا ہے اس کا اپنا فہم بھی تھاٹ ہوتا ہے, تو صرف سادہ ٹرانسلیشن پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ تسلی سے پڑھیں. لیکن سر آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی تو غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے نا, وہ بھی نہیں, یہ صرف ٹرانسلیشن ہے. ابھی تو میں نے تفسیر تو بیچ میں ڈالی نہیں میں نے.
یہ صرف سادہ ٹرانسلیشن صاحب کی ہے، انٹرپریٹیشن تو غامدی صاحب کی ہوگی یہ والی. لیکن یہ وہ ٹیکسٹ سپورٹ کر رہا نا, یہ ٹیکسٹ ہے اس کے اندر, یہ تفسیر نہیں ہے کہ یہ سچویشن پیش آ گئی ہے, ایکسٹرا ریسٹرکشنز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈالنے لگوں, قبول کر لو گے ڈبل ثواب ہوگا, نہیں کرنا چاہتے عام مسلمان, یہ سب ٹیکسٹ ہے. بہتر طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 مختلف علماء کی پڑھ لیں, غامدی صاحب کی بھی, مودودی صاحب کی بھی, انڈرسٹینڈنگ تفسیر پڑھنی ہے پڑھ لیں. لیکن میرا ایکسپیرینس ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے پہلا کام یہ کریں کہ صرف ذہن خالی کر کے, شرط صرف اتنی ہے کہ ذہن خالی کر دیں, جو بھی آپ نے سنا ہے پریویس تھاٹس ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں, اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سوانح حیات کے ایک رف اسکیچ آپ کے ذہن میں ہے اس کو ذہن میں رکھیں, اور خالی اس ذہن ہو کے نا صرف قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں, تفسیر نہیں, کسی کی بھی نہیں, غامدی صاحب کی بھی نہیں, مودودی صاحب کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں, صرف پہلے ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کے بعد پھر تفسیروں کا تو دروازہ بالکل کھلا ہے, وہ آپ کریں, لیکن پہلے ذہن خالی کر کے صرف ٹرانسلیشن پڑھیں. سر آپ کا تعلق جس انڈسٹری سے ہے, یہ والے تھاٹس جب آپ نے اپنے ذہن میں لائے اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا, تو اس کے اندر بھی کوئی چینجز آئی ہے, وہ آپ کو کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں لگی, آپ نے اسی طرح سے کنٹینیو کیا, آپ کی جو اپنی زندگی کے اوپر اس ٹرانسفارمیشن کا کیا اثر ہوا, کیا ایکسپیرینس رہا؟ بلکہ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کی بیگم کا کیا اس پہ ریئیکشن تھا؟ دیکھیں جی, میری بیگم ہوں, میری والدہ ہوں, میری بہن ہوں, بہت اس بارے میں سپورٹیو بھی تھے, ہیں خود بھی مسلمان ہیں وہ, تو ان کو بڑا پہلے عجیب سا لگتا تھا کہ یار زیادہ کہیں مولوی ہو رہا ہے لیکن دین دے آر ویری سپورٹیو, اور وہ خود بہت تجسس ہے ان کو کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سو آئی لائک دا فیکٹ کہ ظاہری بات ہے ہر انسان ایک ہی سطح پہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے حوالے سے, ہم سب میں سے, لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ ان میں بھی ہے, اور دے آر ویری انکوزیٹو. اچھا, تو وہ آپ کی جو اوور آل انڈسٹری ہے. اچھا, میں تھوڑا سا بحث والے پارٹ سے نکل رہا ہوں, ویسے ہم ایکسپیرینسز آپ کی, یعنی آپ انٹرسٹنگ پارٹ سے نکل کے بورنگ پارٹ کی طرف, بورنگ سے نکل کے انٹرسٹنگ میں جا رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں یار کوئی انڈسٹری کی بات کرو, یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے, کمرشل باتیں کرو یار, پانی بھی دے دینا. پانی. میں قرآن والے پارٹ پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سادہ ٹرانسلیشن بیسکلی پڑھیں کور ٹو کور, اور اس کے اندر یہ تسلی رکھیں کہ قرآن کے اندر دونوں کیپیبلٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کتاب کی صورت دی ہے, اس کے اندر دونوں کیپیبلٹیز ہیں کہ اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو آپ کو جو ہدایت چاہیے وہ دے گا, اور پھر ظاہری بات ہے اگر آپ اسکالر ہیں یا آپ ایکڈیمک انٹرسٹ رکھتے ہیں تو قرآن کی پھر انفینٹ ڈیپتھ ہے. لیکن قرآن آفرز گائیڈنس بوتھ ٹو اے لے پرسن لائک می اینڈ یو اینڈ ٹو اسکالرس. سو آپ تسلی سے قرآن کے صرف ٹیکسٹ کو پڑھیں, البتہ ود پراپر انٹروڈکشن اور خالی ذہن ہو کے, اور کاپی پینسل ساتھ رکھیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن پھر جب آپ پڑھیں, 2-3 مہینے کی گیم ہے, یہ 4 مہینے کی گیم ہے, حد ہو گیا 6 مہینے کی گیم ہے. جب آپ پراپرلی پڑھیں گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کے ہر دوسرے پیج پہ آپ کو حاشیے نظر آئیں گے, آپ کو انڈر لائن نظر آئے گا, آپ کو نوٹس لکھے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں بیٹھ کے, اس طرح پڑھیں بیٹھ کے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے, اس کو ایک ہولی چیز ہے. غامدی صاحب ایک کہانی بتاتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں, امین حسن اصلاحی صاحب کے بارے میں, کہ ان سے کوئی شخص ملنے ہیں ان کے گھر پہ, تو ان کی قرآن کی کاپی دیکھی اور اوپر پینوں کے نشان اور حاشیے, تو کہتے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ امین حسن تم قرآن کے اوپر لکھتے ہو. ان کے لیے وہ بلاسفیمی سی بات تھی کہ ہاؤ ڈیئر یو رائٹ آن دا قرآن. تو اس طرح قرآن کو پڑھیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت زیادہ سے زیادہ 10 یا 12-15 چیزیں ہوں گی جو شاید آپ کو لگے گا یار مجھے سمجھ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے. باقی قرآن ایک عام انسان کو اپنا مقدمہ بالکل الف سے لے کے یہ تک کلیئرٹی سے سمجھاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پلیز سنسیریٹی اور ذہن کو خالی کر کے. صحیح. آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ سارے قرآن پڑھنے میں اور یہ ایکسپیرینس, قرآن پڑھنے کا ایکسپیرینس؟ یار میرے پہ اللہ نے کرم یہ کیا تھا کہ میرا ذہن بالکل خالی تھا. میں کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایگنوسٹسزم کے مراحل طے کر چکا تھا, تو ہم جو اپنے جہاں پیدا ہوتے ہیں ان آئیڈیاز سے ہماری ایک سرٹن لگاؤ ہوتا ہے, وہ ایک بائس کریٹ کر دیتے ہیں ہمارے میں, وہ بائس میرے میں شاید نہیں تھا. تو اس لیے میں جو قرآن میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے ٹیکسٹ اٹ سیلف, قرآن کے الفاظ بتا رہے تھے کہ یہ آئیڈیاز بڑے ڈفرینٹ ہیں فرام دا پاپولر انٹرپریٹیشن آف اسلام. تو اس لیے خالی ذہن ہونا بہت ضروری ہے. سر موت سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ اب نہیں لگتا, پہلے لگتا تھا. موت کے بارے میں کیا خیالات تھے اور کیا ہیں؟ لیکن مجھے موت سے ڈر تو اس طرح نہیں لگتا تھا پہلے. یہ دیکھیں میرا, لیکن زندگی کے بارے میں میرا ایک موقف تھا
کہ مجھے ایک دفعہ ملی ہے. جب میں ایک ٹین ایجر تھا تو میرا بیسکلی مسئلہ یہی تھا کہ مجھے نہیں پتا میں زندہ کیوں ہوں, مجھے کسی خدا نے بنایا یا نہیں, لیکن اب میں زندہ ہوں اور میں نے ایک زندگی جینی ہے. اب میں نے یہ زندگی کس طرح بھرپور طریقے سے جینی ہے, تو یہ میرا مین مسئلہ تھا کہ مرنا تو ہے, تو اس لیے قیامت بھی میرے لیے مسئلہ بن گیا, کیونکہ اگر قیامت ہے مرنے کے بعد تو میں زندگی ایک اور طرح جیوں گا. قیامت کی سکسیس پھر میرے لیے ہدف ہوگی, بہت بڑا فرق پڑتا ہے ویسے, یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. اور اگر قیامت نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر میں نے کھپ ڈال دینی تھی, پھر تو میرا جیسے دل کرے گا میں جیوں گا, میرا جو دل کرے گا میں کروں گا, تو میکسیمائز دنیا کا بینیفٹ کروں گا میں. تو اس لیے موت سے ڈر پہلے شاید ان نون کا ڈر تھا, لیکن وہ بھی نہیں تھا آنیسٹلی. اچھا, پہلے بھی موت کا ڈر نہیں تھا. اٹ واز مور, پہلے موت کیا تھی, اگر تو خدا اور آخرت نہیں ہے تو موت کا مطلب ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا. تو جب میں پیدا ہونے سے پہلے بھی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بڑے زبردست فلاسفر ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ آف ڈیتھ بیکاز آئی واز ڈیڈ بفور بینگ بورن اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر اٹ ایز بینگ اے ویری ان پلیزنٹ ایکسپیرینس, رائٹ. تو میرے لیے تھا کہ چلے مر جائیں گے, نتھنگ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. البتہ جب خدا پہ اور آخرت پہ یقین ہے نا, تب میری ذرا ریڈار پورا آن ہو گیا کہ او مر کے فنا ہونا تو آسان تھا, اب مرنے کے بعد جواب دہی ہونی ہے, اب تو مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے. تو اس نے کچھ ذرا تھوڑا بہت ڈر میرے اندر بٹھایا تھا. ایسا ہی ہے. چلیں سر کتاب پہ تھوڑا سا واپس چلتے ہیں ذرا, ابھی آپ اس والی شاید پہ نہیں شروع کیا تو سر یہ پیج نمبر 264 پہ کچھ آپ نے کوئی پوائنٹرز میں الگ سے چیزیں بتائی تھیں. یہ چیپٹر آئی تھنک ہے انالیسس آف سم حدیث پریزنٹڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ اسلام پروہیبٹس میوزک اینڈ سنگنگ. اس میں پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ناٹ آل کائنڈز آف سیکشول انٹرکورسز آر پروہیبٹڈ ان اسلام. As sexual relations between a husband and wife are lawful, therefore the hadith does not suggest that all forms of sexual intercourse are prohibited and that people will declare them permissible on their own. Instead, the hadith indicates that people will regard type of sexual intercourse prohibited in Islam, such as intercourse outside of marriage, as permissible. Sir, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ میں نے مقدمہ پیش کیا ہے جو گاندھی صاحب کی ٹیچنگز پہ بیسڈ ہے کہ اسلام کے اندر ہر طرح کے میوزک یا میوزیکل انسٹرومنٹس کی ٹوٹل ممانعت نہیں ہے, بلکہ اس کے غلط استعمال کی ممانعت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہر طرح کا میوزیکل انسٹرومنٹ ڈف کے علاوہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے, تو وہ یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہ ہرہ سیکشول ریلیشنس کو, ہرہ کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے, سیکشول ریلیشنس کو, سلک کو, شراب کو اور گانے بجانے کے انسٹرومنٹس کو حلال کر لیں گے. اس حدیث کو پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جی میوزیکل انسٹرومنٹس ہر طرح کے حرام ہیں. تو اگین جب آپ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو اس کا مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اندر میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت نہیں ہے. وہ ایک لاول حدیث والی آیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت ہے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میوزیکل انسٹرومنٹس کا گانا بجانا کرو گے لوگوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں کہ دین کی کسی آبلیگیشن کو کمپرومائز کر کے اگر کوئی حلال کام بھی کرو گے وہ حرام ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ اٹھ کے, وہ ٹریڈ کاروان آیا تھا اس کی طرف چلے گئے تھے, تو تجارت حرام تو نہیں ہے, لیکن اس وقت جب ان کی آبلیگیشن تھی رسول کو سننا, وہ تجارت کے لیے گئے, تو تجارت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام ہو گئی اس وقت. تو یہ لاول حدیث کا یہ کانٹیکسٹ تھا. قرآن میں کہیں میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت نہیں ہے. اس حدیث کے اندر بھی جب کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میوزیکل انسٹرومنٹس کے غلط استعمال کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اس کی دلیل ان کے اپنے الفاظ میں موجود ہے. فار ایگزامپل اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو ہرہ سیکشول ریلیشنس کو حلال کر دیں گے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ہر طرح کے سیکشول ریلیشنس کے مسلمانوں پہ حرام ہے. کیا رہبانیت ہے مسلمانوں میں؟ نہیں ہے نا. میاں بیوی میں تو جائز ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں حضور یہ نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں لوگ آئیں گے جو ہر طرح کے سیکشول ریلیشنس کو کہہ رہے ہیں کہ جو حرام قسم کے سیکشول ریلیشنس ہیں, میاں بیوی کے علاوہ جو سیکشول ریلیشنز ہیں ان کو لوگ حلال کر لیں گے. سیم از دا کیس وتھ ریشم. کیا ریشم سب پہ حرام ہے؟ عورتوں پہ تو حلال ہے. حلال ہے. تو آپ سے اس کا مطلب ہے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کیا ایکسپلینیشن کی ہے. ویسے تو اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی کئی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حدیث بھی شاید, لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ گاندھی صاحب بہت مس انڈرسٹوڈ ہیں بیکاز وہ اس حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے. وہ اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اپنے الفاظ میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی میوزک کے اوپر ٹوٹل بین پروکلیم نہیں کر رہے, بلکہ اس کے جیسے سلک یا سیکشول ریلیشنز کے بارے میں ہے
میوزیکل انسٹرومنٹس کے غلط استعمال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. صحیح ہے. تو سر انٹاکسیکنٹس جو ہیں جی دیکھیں نا, شراب وہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بالکل بین ہے, اس میں کوئی قسم تو نہیں ہے کہ اس طرح کی شراب حلال ہے اس طرح کی حرام ہے, لیکن قرآن ہمیں ان پرنسپل بھی اور ڈائریکٹلی بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ سیکشول ریلیشن صرف اس دائرے میں حلال ہیں. اس کے بعد سلک جو ہے وہ صرف اس دائرے کے اندر حلال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حرام استعمال کو کنڈیم کریں اور پوائنٹ آؤٹ کریں, نہ کہ کوئی ٹوٹل بین پروکلیم کر رہے ہیں آن میوزیکل انسٹرومنٹس. صحیح ہے. تو یہ ساری ٹرانسفارمیشن کا پرسنل اور پروفیشنل لائف پہ کیا اثر ہوا؟ میں نے کوشچن یہ کیا, تو آپ سارا وہی ہیں, آپ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ کے کرتے ہیں کام؟ یار بالکل, کیونکہ میں جس نقطہ نظر سے اگری کرتا ہوں کہ اسلام کو دیکھنے کا صحیح زاویہ ہے, اس کے اندر مردوں اور عورت کا اکٹھے کام کرنا, چاہے وہ کوئی اور کاروبار ہو یا ایکٹنگ ہو, وہ اصلاً حرام نہیں ہے. میوزک بھی کمپلیٹلی حرام نہیں ہے. یہ سارے فنون لطیفہ اگر ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری میں پریکٹس کیے جائیں تو پھر یہ حلال ہیں. اس کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو بن ٹھن کے لوگوں کے سامنے آنا کیا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے اگر وہ اپنی شرمگاہوں کو صحیح طرح کور رکھیں, اگر وہ کپڑے صحیح طرح پہنیں تو بالکل جائز ہے. اب اس باؤنڈری کے اندر جو مشکل کام ہے وہ یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اخلاقیات کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. بس ڈفرینس ہی پیدا ہوا ہے. پہلے انسان آزاد پنچھی ہوتا ہے, بس پیسے اچھے مل رہے ہیں کریئر کے لیے ٹھیک ہے کر لو. اب مسئلہ یہ پیسے اچھے مل رہے ہیں کریئر کے لیے ٹھیک ہے, اور اللہ میاں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی مسلمان ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ میوزک ہے, چاہے وہ فلم ہے, ڈرامہ ہے, تسلی رکھیں. اسلام کے اندر میرے نزدیک یا جو گاندھی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے, یہ کام سب جائز ہیں, صرف اخلاقیات کا خیال رکھیں. اور اخلاقیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے کہ قرآن کے اندر ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز کی صورت میں وہ اخلاقیات بتا دی ہیں کہ جو اگر یہ پولوشنز کسی چیز میں پائی جائیں گی تو حرام ہو جائے گی, نہیں ہے تو حلال ہو جائیں گی. وہ سورہ اعراف کی آیت 33 اور 34 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخلاقی طور پہ میں نے صرف کل انما ربی, صرف کہتے ہیں 5 چیزیں حرام کی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ میں نے صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اور ہر باقی چیز ان 5 براڈ کیٹیگریز کے اندر آ جاتی ہے. تو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں پوائنٹرز. یہ کسی کاروبار میں چیزیں پائی جائیں گی وہ حرام ہو جائے گی, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ فلمز ہوں, ڈرامہ, اور اگر نہیں پائی جائیں گی وہ حلال ہے. نمبر 1 بے حیائی, فحاشی اور یعنی بے حیائی. یہ اگر کسی چیز میں پائی جائے گی حرام ہے, نہیں پائی جائے گی حلال ہے. یہ تینوں سر اٹسیلف بڑی براڈ ٹرمز ہیں, فحاشی, بے حیائی. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتا دیا, وہ جو سورہ نور کے اندر وہاں ایگزیکٹلی بتا دیا کہ یہ دائرہ, اس سے باہر نکلو گے تو بڑی ریڈ زون ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدکاری, فحاشی اور یعنی, چاہے چھپے ہوئے ہو یا کھلی ہوئی, اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حرام کر دیا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی جان, مال, عزت کے خلاف ناحق اقدام کو میں نے حرام قرار دے دیا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انجسٹس کو, یعنی کسی کا کوئی حق بنتا ہو اس کو نہ دیا جائے, اس کو حرام قرار دے دیا. چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں میں نے جانتے بوجھتے ہوئے شرک کرنے کو حرام قرار دے دیا. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے متعلق, دین کے متعلق جھوٹ بولنے کو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حرام قرار دے دیا. تو یہ 5 چیزیں متعین طور پہ بتا دیں. ہر چیز دیکھیں اسی کے انڈر آتی ہے. سود وہ انجسٹس کے اندر آتا ہے, وہ اکنامک انجسٹس ہے. ایوری تھنگ کمز انڈر دیز 5 براڈ کیٹیگریز. یہ آپ کو کسی چیز میں پولوشنس پائی جائیں گی وہ حرام ہے, نہیں پائی جائیں گی وہ حلال ہے. صحیح ہے. تو آپ سرٹن اخلاقی باؤنڈریز کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے, تو اس کے بعد یا اس کانٹیکس کے بعد آپ کے پاس آپشنز یا فلمز کی آپشن تھوڑی کم تو نہیں ہوگی, یا تھوڑا سا فلٹر لگا ہوگا, تو اس کے بعد شاید کچھ آپشن, پیسے بہت اچھے آفر ہو رہے ہیں کسی فلم کے, لیکن آپ کی سرٹن باؤنڈریز کے وہ اپوزٹ ہے, ایسا ہوا؟ یار دیکھیں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ چاہے میوزک ہو یا باقی فنون لطیفہ ہو, اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں وہ بہت نارملائز ہو گئی ہیں, بہت نارملائز ہو گئی ہیں, وہ یہ ماننا پڑے گا. اور جو بیشتر کانٹینٹ بنتا ہے وہ بہرحال اللہ کی بتائی ہوئی اخلاقی باؤنڈریز سے باہر ہوتا ہے. مشکل کام ہے, اور اس کے اندر کبھی تھوڑی بہت ہی غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی وہ آیت اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچ کے رہو گے تو میں چھوٹے گناہ, اگر سرزد ہو گئے تو میں معاف کر دوں گا اگر توبہ کرو گے تو بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو ابائڈ بائی کرنا آج کل کے زمانے میں. ہر طرح کی چیز میں یار, کاروبار میں بھی جب تک آپ بددیانتی نہیں کرتے, رشوت نہیں دیتے لیتے, بہت سارے کام آپ کے نہیں ہوتے. صرف شو بیس یا میڈیا کے اندر مسئلہ نہیں ہے, ہر کام کے اندر اس دور کے اندر اگر آپ 2 نمبری کریں گے تو بڑی جلدی ترقی پائیں گے, اور اگر آپ 1 نمبری سے چلنا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے. شوبز کے ساتھ بھی یہی ہے. لیکن اب یقین جانیں کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ بہرحال جس سطح پہ بھی ہوں لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں اور دین کا شعور بڑی حد تک قائم ہے. تو جب آپ یہ بات سامنے رکھتے ہیں نا ہمارے پروڈیوسرز کے سامنے, ڈائریکٹرز کے سامنے, کہ یار یہ کام ذرا میرے مذہبی بلیف سے تھوڑا سا باہر ہے, زیادہ تر اس کو اہمیت دیتے ہیں, اس بات کو اہمیت دیتے ہیں, زیادہ تر اس بات کو رسپیکٹ کرتے ہیں,
اور میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ بڑی آرام سے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں یا اس کو ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ رجحان ہے. لیکن آپ یہ تسلی رکھیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کا خیال کرنا چاہیں گے تو اگر کوئی پروجیکٹ ہاتھ سے چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے اس کا. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ بس آپ نے خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کا. اس کے بعد کیا کام ملتا ہے کیا نہیں ملتا وہ اللہ تعالیٰ کو مینیج کرنے دیں آپ. تو آج کل اسکرین پہ اگر کم نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ یار میں پہلے بھی کم ہی کرتا تھا. صحیح سلیکٹیو رولز. اور ابھی بھی ہمارے دیکھیں ڈرامے کافی حد تک اس میں بھی ہیں مسائل, لیکن ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کافی حد تک بڑا ڈیسنٹ کانٹینٹ پروڈیوس کرتی ہے. میں کہتا ہوں 60% جو ہے وہ بڑا ڈیسنٹ ہے کانٹینٹ. کام کافی کم میں اس لیے کرتا ہوں بیکاز میں ویسے ذرا چوزی ہوں تھوڑا سا اور ذرا اور بھی معاملات کھولے میں زندگی میں تو کافی اہمیت کے حامل. سر جین زی سے متعلق نا ہم کافی ڈسکشنز کرتے ہیں, ہماری جو پوڈ کاسٹ کی ڈیموگرافکس ہیں. کہہ رہا ہوں اثر نہ نکل جائے, بس یہ تھوڑا سا اثر پڑھ کے کنٹینیو کر لیتے ہیں, کنٹینیو کر لیتے ہیں. ہاں نماز اثر کا وقفہ میں چاہ رہا ہوں ہم جلدی نہ کریں تو اثر پڑھ کے ٹھیک ہے. نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے. صحیح جناب. پوڈ کاسٹ میں ہماری پوڈ کاسٹ ہسٹری میں پہلی بار نماز کا وقفہ ہوا ہے ماشاء اللہ, اور بہت سارے مولانا حضرات بھی ہیں انہوں نے وقفہ نہیں کروایا, تو آئی تھنک وقفہ کر لینا چاہیے, ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت میں. نماز میں بڑے تھاٹس آتے ہیں, ویسے مجھے بھی آ رہے تھے, آپ کو کوئی تھاٹ آیا؟ ہاں ایک میرا تھاٹ ہے وہ اجماع کے بارے میں, بیکاز میری ایگزیکٹ یہ کانورسیشن جو ہے یہ ایک ہمارے جو پاپولر انٹرپریٹیشن ہے اس کو فالو کرنے والے بھائی ہیں تو وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے. یہی کانورسیشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ دلیل نہیں ہو سکتی کسی بات کے ٹھیک ہونے کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہوں نے حدیث پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کسی بھی ضلالت پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو ہیم کہ جی اگر میری امت کسی بات پہ زیادہ تر اسکالرس کسی بات پہ اگری کر لیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس وقت میں کوئی زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی مجھے اسلام کی, لیکن میں نے وہ حدیث پڑھ کے ان سے پوچھا, میں نے کہ یار اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کسی ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی, یہ حدیث یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میری امت کے علماء کو غلطی نہیں کر سکتے. تو ضلالت کا مطلب تو یہ ہے نا کہ میری امت کبھی اس بات پہ جمع نہیں ہوگی کہ معاذ اللہ خدا 5 ہیں یا خدا 2 ہیں یا نمازیں 3 ہیں, یہ ضلالت ہے. ضلالت کا مطلب ہوتا ہے کوئی اتنی آؤٹریجس چیز کہ وہ مطلب دھجیاں بکھیر دے آپ کے کور بلیف کی. تو آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کسی ایسے آؤٹریجس بلیف پہ متفق نہیں ہوگی کیونکہ قرآن موجود ہے, قرآن کے اندر بلیک اور وائٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن آپ سے کی حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ میرے علماء میری امت کے علماء کو غلطی نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سر بار بار جو ہے نا وہ پاپولر انٹرپریٹیشن کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے, اور یہ ہم اکثر ہماری ویڈیوز میں چونکہ جو اسپیشلی لیکن وہ ویڈیوز ہوتی ہیں پولیٹیکل کے بارے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر, کہ آج کل ذرا پاپولر نیریٹیو جو ہے بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ والا جو آج کل پاپولر نیریٹیو ہے ایک زمانے میں ہم آپ کو اس میں بہت ایکٹیو دیکھتے رہے, بلکہ میری آپ سے پہلی جو آپ کو میں نے دیکھا تھا وہ 2015 میں رائل پام میں کوئی ایونٹ ہو رہا تھا, خان صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے اور آپ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. اسی قسم کا آپ نے بلیک ہی کچھ پہنا ہوا تھا اس طرح یہ کر کے نا. ہاں جی تو آپ بلیک بھی پہنتے ہیں, پوچھ رہے تھے ہر وقت بلیک کیوں پہنتے ہیں. خیر تو خان صاحب کے آج کل آپ زیادہ نظر نہیں آ رہے, تو کوئی تھاٹس؟ اس سے پہلے میں بتا دوں میں بلیک کیوں پہنتا ہوں, اس کے پیچھے کوئی ڈیپ ریزن نہیں ہے فلسافیکل. بڑا سمپل ریزن ہے کہ میرا جو ہے تھوڑا سا چھوٹا دماغ ہے, 1 ڈائمینشنل دماغ ہے میرے پاس, لمیٹڈ برین پاور ہے. تو میں کون سے کپڑے پہننے ہیں نہیں پہننے, شرٹ کس رنگ کی, کوئی آج کل میچنگ بھی بڑی وہ ہوتی ہے, پینٹ یہ جوتے یہ, یار میرے پاس میں نہیں سوچ سکتا اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں اور میرے کپڑوں کا شوق بھی نہیں ہے. تو بلیک سیفسٹ کلر ہے تو میں اس لیے گندا بھی نہیں ہوتا, گندا بھی نہیں ہوتا, سیف بھی ہے. سو دیٹ از دا ریزن. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں سیاست میں مجھے سیاسی معاملہ جو ہے نا اس میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں اب کسی ایک کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. میرا یہ انڈرسٹینڈنگ اور احساس ہوا مجھے کہ سے تھینک یو کہ سیاست از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. سیاست میں صحیح غلط نہیں ہوتا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو اس لیے سیاست کا مقصد جو ہے وہ شاید میں غلط تھا یا بہت لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ جی حق اور سچ اور حق اور باطل کی جنگ ہے سیاست. نہیں, سیاست پاور پالیٹکس کی جنگ ہے آج کل کی سیاست جو ہے. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ سیاست کی نٹی گریٹیز میں انوالو ہونے کی بجائے آئی ول اونلی ٹاک اباؤٹ پرنسپلس. ورنہ سیاست, اور دوسری چیز یہ بھی اگر سیاست کی نٹی گریٹیز پہ بات کریں پھر آپ کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی اللہ میاں اور یہ باتیں سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو پلیز سیاست کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی بھی کوشش کریں کہ ایوالو کریں, اس طرح میری ایوالو ہوئی
کہ سیاست از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. یہ جو ساری پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی, نون لیگ, پی پی پی, ساری, دس از آل کٹ تھروٹ پاور پالیٹکس. پالیٹکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کے ایشوز کو سالو کرنا. تو اس کو یہیں تک رکھیں. یہ حق اور باطل کی جنگیں جب بن جاتی ہیں نا تو پھر اس یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, اس سے پیدا ہوئے ہیں, یہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں بھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ ملٹری ٹیک اوورز ہوتے رہے, جو کہ میرے خیال بڑے سانحے تھے پاکستان کی تاریخ کے اندر. ملٹری ٹیک اوورز ہوتے رہے, جمہوریتوں کو سسپینڈ کیا جاتا رہے. مطلب یہ حالات پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے. تو اس کی تو بہت بڑی تاریخ ہے, اور اس تاریخ کے اندر ہمیشہ جنگ پاور پالیٹکس کی رہی ہے. کبھی بھی حق اور سچ اور باطل کی جنگ نہیں تھی. آج بھی تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں تو حق اور باطل کی بجائے وہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کے اندر جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی دیکھیں. سر کیرزما کتنی بڑی دلیل ہے کسی بھی شخص سے متاثر ہونے کے لیے؟ کرزما 0% دلیل ہے. کرزما شاید دجال کا بھی بہت زیادہ ہوگا. کرزما ہٹلر کا بہت زیادہ تھا. آپ دیکھیں کہ اس شخص کا کتنا کرزما ہوگا کہ ماؤں نے اپنے سارے بچے مروا دیے, پورا جرمنی تباہ کروا دیا, آخری اینٹ تک تباہ کروا دیا اس قوم نے کس ایک بندے کے چکر میں. تو کرزما سے بالا تر ہو کے چیزوں کو ریزن کی بیس پہ دیکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ میری پچھلے 6-7 سال کا اگر کوئی ٹیک اوے ہے نا, کوئی میری سب سے بڑی لرننگ ہے, تو وہ یہ ہے کہ اپنے بائسز کو سائڈ پہ کر کے چیزوں کو ریزن کی بنیاد پہ دیکھیں, چیزوں کو فیکچولی دیکھنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. ورنہ کرزما جو ہے نا وہ بڑا مس لیڈنگ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کاؤنٹر کوشچن میں نہیں کروں گا آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے. کر لیں, اس پہ بالکل کریں, پھر مزہ ہے کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس روایت کو بھی عام کریں کہ کاؤنٹر آپ کے لیے کوشچن مسئلہ ہو جائے گا اپوزنگ, سر. کیوں میرے لیے کا مسئلہ ہو جائے گا. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں, آپ ظاہر ہے اس میں رہیں, آپ کوئی بندہ ذرا نان کاؤنٹر میں چل رہے تو اچھی بات ہے. آپ نے ایک نیک کام کیا تو اسی کے اوپر لوگوں کا فوکس ہے, ورنہ اسی کی ہیڈ لائن بن جانی. جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ خان صاحب جیل سے آئیں گے اور وہ ڈھونڈیں گے حمزہ کدھر ہے, اور وہ آپ کو بڑا وہ کرتے تھے, حمزہ صاحب نہیں ہوں گے اس میں. دیکھیں اس پہ کوئی ایسی کانٹروورشل بات نہیں ہے. میرا دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ میرا بہت اچھا ایک ریلیشن شپ ہے. وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ رہا. لیکن اگین جب بات سیاست کے میدان میں آتی ہے تو دین اٹ از پاور پالیٹکس. سو اسی لیے میرا خیال ہے کہ لوگ اچھے ہوں یا برے ہوں, اس سے قطع نظر ہمیں سیاسی میدان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ پاور پالیٹکس وہ محرک ہے جس کے تحت لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاور پالیٹکس والے اگر ہم ایلیمنٹ کو نکال دیں, جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے بیسکلی ریاست مدینہ والی, اس کے اوپر بھی آپ کے تھاٹس ڈفرینٹ ہوئے ہیں, یا وہ والا میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پورا ایک منشور بیان کرتے ہیں, ان کی کوئی بھی اسپیچ ریاست مدینہ والے اس پورے نیریٹو سے خالی نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ماڈرن جماعت اسلامی ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں تو وہی والی بیان کرتے ہیں کبھی کبھی, تو وہ والا اس سے بھی آپ ڈفر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ابھی پاکستان کو نٹی گریٹیز میں جائے بغیر, یہ تو آپ نے بڑی ایڈوانس بات کر دی, ہم ابھی بینکرپسی بچا کے ہٹے ہیں اپنی. ابھی میرا خیال ہے صرف ایک گفتگو ہونی چاہیے پاکستان میں کہ ملک کو کسی طرح مل بیٹھ کے کو 2 باتیں اپنی منوائیں, 2 باتیں اگلے بندے کی مانیں, اور اب معاملات کو آگے چلائیں. ملک چلانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اگر ملک نہ چلانا یار بہت بڑا لاس ہو جائے گا. اس ملک کے اندر ہمارے بڑے سٹیکس ہیں. تو بس ریکویسٹ یہ ہے سارے سٹیک ہولڈر سے کہ کچھ 2 باتیں اپنی منوائیں, 2 باتیں اگلے کی مانیں, اور کچھ آگے چلنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کے اچھائیوں کو ایکسیپٹ کریں اور ایک دوسرے کی نگیٹو چیزوں کو اچھی طرح اچھے اسلوب میں فکس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے خان صاحب بھی پاکستانی ہیں, فوج بھی پاکستانی ہے, نون لیگ بھی پاکستانی ہے, پی پی بھی پاکستانی ہے, ہم سب ایک گھر کے فرد ہیں. تو جتنا ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے نا کہ سب ایک گھر کے فرد ہیں اور ہر بندے کی اپنی ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر کے مل جل کے کچھ پرامن طریقے سے آگے چلیں. اگین دا کی از کہ 2 باتیں اپنی منوائیں اور 2 باتیں اگلے بندے کی مانیں. صحیح ہے, بس انڈرسٹینڈ. پلیز آگے چلیں, کیونکہ ڈیڈ لاکس, ہٹ دھرمی, چاہے کسی بھی سائڈ سے ہو, تشدد, ہٹ دھرمی کہ صرف میری بات مانی جائے گی دوسرے کی نہیں مانی جائے گی, اس چیز سے نقصان ہوگا. صحیح ہے. بس ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز کسی طرح معاملات کو مل جل کے آگے چلانے کی کوشش کریں. سر آپ نے سی ایس ایس پہ کلیئر کیا تھا, تو آپ نے پورا جو پڑھا ڈیموکریسی از دا سولوشن, ڈیموکریسی ملک چلانے کے لیے ایک بہتر سسٹم ہے, وے آف گورننس. سر اس میں میرا خیال تو نہیں, اس میں میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جب آ جائے اور وہ بڑی کلیئر ہو تو پھر ہمارے خیال کی کیا ویلیو ہے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کٹ فرمایا کہ امرہم شورا بینہم,
یہ قرآن کی ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلیورز وہ ہیں جو اپنے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیموکریٹک پرنسپل ہے کہ آپس میں مشورے سے چیزیں طے کرو اپنی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر, یہ جو خلافتیں ہوئیں یہ اس وقت کی پرائمورڈیل قسم کی ڈیموکریسی تھی. دیکھیں نا, بنی ثقیفہ تھا میرے خیال ہے وہ جگہ جہاں پہ ٹرائبل ہیڈز آئے, انصار تھے, مہاجرین تھے, انہوں نے ڈسکشن کی آپس میں, پھر حضرت ابوبکر کا الیکشن. تو ڈیموکریٹک نارمز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ہماری سوسائٹی میں پریکٹس ہو. آلموسٹ تمام خلفائے راشدین کا ایسے ہی, مطلب کچھ نہ کچھ اس میں جمہور کی رائے انوالو تھی کسی نہ کسی اسلام طریقے کے اندر جمہوریت کے علاوہ, اب دیکھیں جمہوریت کس طرح کی ہونی چاہیے وہ مسلمان طے کر لیں, بھی پریزیڈینشیل, پرائم منسٹر, ڈائریکٹ الیکشن وہ آپ طے کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جمہوریت کے علاوہ کوئی اور طرز حکومت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ جب بنی اسرائیل نے, ایک قرآن کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ بنی اسرائیل نے بادشاہ کی تمنا کی تھی. بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ ادھر ادھر بڑے اچھے بادشاہ ہیں, ہمیں بھی ایک بادشاہ عطا کریں. تو آپ قرآن میں دیکھیں کہ تبصرہ کیا ہے, غالباً سورہ بقرہ ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ بادشاہ مانگ رہے ہو جو تم لوگوں کی عورتوں کو انسلیو کر لیں گے, تمہیں غلام رکھیں گے, تو تم کیسی بات کر رہے ہو یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتوں کو ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ نے امرہم شورا بینہم, ڈیموکریٹک مونارکیز کو جو ہے اس کا کیا, بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں بہت سے لوگ کاؤنٹر لے کے آتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو حال ہوا وہ جمہوریت سے گزرنے کے بعد ہی ہوا, تو یہ جو جمہوریت رائج نہیں ہے اس وقت, اس کو جمہوریت نہیں بولیں گے. دیکھیں میں ہمارے ملک کے ساتھ دو المیے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جمہوریت کے حوالے سے, ایک تو یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس آتی رہیں, وہ ان اٹ سیلف ایک بڑا پرابلمٹک قسم کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں ترقی ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت ہی اسٹیبلٹی ہوتی ہے, لیکن جب وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ جاتی ہے تو پورا سسٹم ہی جاتا ہے اور پھر نیا تو وہ انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. دوسری چیز, جب جمہوری حکومتیں آئیں تو ان میں پرابلم یہ رہا کہ ایک حکومت آتی تھی دوسری اس کی ٹانگ کھینچنا شروع ہو جاتی تھی. 90s کا دور سب سے بڑی اس کی گواہی ہے. پھر ہمارے ہاں جو 2013-14 کے بعد ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ ایک حکومت آتی ہے اور بس اس کو کوشش ہوتی ہے کہ آج ٹوٹ جائے, کل ٹوٹ جائے. سو ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, ڈیموکریسی اس بات کا نام ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور جو آ جائے یار اس کو رہنے دو 5 سال, وہ صحیح کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اچھا جو آ گیا ہے وہ بھی پھر جانا نہیں چاہتا, یہ بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہوں یا جمہوری لیڈر ہوں. تو تھوڑا سا جمہوری رویہ پیدا کریں کہ اگر آ گئے ہیں تو ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ میں 5 سال کے لیے آیا ہوں, ہو سکتا ہے اس کے بعد میں الیکشن ہار جاؤں, جانا بھی پڑے مجھے, آگے 10-20 سال کی پلاننگیں نہ کریں. پھر الیکشن فیئر اینڈ فری کرنے کے بعد اپوزیشن بھی ٹالریٹ کرے کہ یار اچھا حکومت ہے ان کو کرنے دیں. امریکہ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے. آپ دیکھیں امریکہ ہے, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید آدھی سے زیادہ امریکہ کو نہیں پسند, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا وہاں پہ آگے, اور اب وہ 5 سال ہے, اب سب کو پتا کہ وہ ہے. 5 سال بعد البتہ اگر اس نے چوں چاں کی تو پھر نہیں. دیکھیں نا اس پچھلی دفعہ حملہ تک کرا دیا اس نے, لیکن الیکشن پھر بھی ہوا. تو یہ نارمز پہلے, یہ تو پاکستان میں میں نے کبھی نہیں دیکھے, میں نے تاریخ میں بھی کبھی نہیں پڑھے. کبھی ایسا دور آیا ہے کہ جس کے اندر نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہو؟ کبھی ایسا دور آیا نہیں. اچھا ہو بھی گیا ہو غلطی سے تو جو الیکشن جیت کے آیا پھر وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا, جو ہارا ہے وہ مانتا نہیں, اور جو ہار گیا وہ مانتا نہیں, وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے, یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. میں نے اس کے علاوہ پاکستان میں 5واں رویہ نہیں دیکھا. تو جس دن 10-15 سال گزر جائیں نا, اگر ایسے رویے ہوں کہ الیکشن بھی فیئر فری ہوں, جو آئے وہ جانے کے لیے بھی تیار ہو, اپوزیشن ٹانگیں نہ کھینچ رہی ہو, ملٹری ٹیک اوورز نہ ہوں, یہ 15 سال کا پیریڈ کبھی دیکھ تو دیکھیں, یہ تو کبھی بھی نہیں تھا. سر ہمارے یوتھ کا پولیٹیسائز ہونا یا سیاسی شعور کا عام ہونا کتنا ضروری ہے, اور ہماری جو عام کٹنگ کی دکانیں ہوتی ہیں یا عام بازار ہوتے ہیں اس میں یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی باتیں کرنا منع ہے؟ یہ سیاست سے کیوں اتنا لوگ ڈرتے ہیں؟ کیونکہ سیاست اور مذہب وہ 2 چیزیں جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں نا غصے میں آ جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, اور یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اس لیے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. تو ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ چاہے مذہب کی بات ہو یا سیاست کی بات ہو, اس کے اندر نفرتیں نہ کریں ایک دوسرے سے. ہو سکتا ہے آپ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ نقطۂ نظر سے ہوں, سیاست کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, نفرت نہ کریں. تو جب جذبات اور نفرت نکل جائیں گے ان کانورسیشن سے, اور نکل نہ جائیں لیکن کم از کم ریزن کے تابع ہو جائیں, تو پھر لوگ شاید یہ نہ لکھیں کہ مذہب اور سیاست پہ بات کرنا ممنوع ہے. یہاں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں, دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں آپس میں. ایسے ہی ہے سر, یہ بڑے میچور قسم کے پولیٹیکل تھاٹس ہیں. جب آپ خان صاحب کے ساتھ تھے تب بھی آپ کا یہی تھاٹ پروسیس تھا, یا تب آپ بھی کہتے تھے کہ فلاں چور اور فلاں کا بیڑا غرق اور فلاں کا ستیہ ناش ہے؟ تب میں ایک زمانے میں تو میں تھوڑے سے بہت ہاکش ہوتا تھا. اچھا,
میں بہت ہاکش ہوتا تھا، بہت ہاکش ہوتا تھا، بڑا اگریسو بھی ہوتا تھا اور بڑا بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتا تھا کہ جو میں مانتا ہوں وہ حق ہے اور جو میرے سے ڈفرینٹ مانتا ہے، جو میرا اپوزنگ مانتا ہے، میں اس چیز کا وکٹم رہ چکا ہوں. تو میں نے لوگوں کو برانڈ، بہت سارے لوگوں کو میں نے جاہل بھی برانڈ کیا ہوا ہے، میں نے غدار بھی برانڈ کیا ہوا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میں کبھی کبھی اپنی پرانی ٹویٹس دیکھتا ہوں، بڑی چیزوں پہ شرمندگی ہوتی ہے مجھے. سو میں ایک بڑا سطحی قسم کا آدمی تھا، ایک تھوڑا سا شیلو آدمی تھا میں. تو اس کے بعد جتنا میں اللہ تعالیٰ کی کئی بھی باتوں پہ عمل کرتا چلا گیا ہوں نا، جس میں بڑا جبر بھی انوالوڈ ہوتا ہے اپنے آپ پہ، اس چیز نے بہت سکھایا مجھے. ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس پہ اگر آپ اخلاقی کمانڈمنٹس پہ سنسیئرلی عمل کریں گے نا تو وہ آپ کو گرو کروائے گی وہ چیز. جیسے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے انٹرسٹ میں کیوں نہ خراب ہو بات، لیکن انصاف کرو تم. اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو قرآن میں آتا ہے. اور پھر تم دیکھو گے، ورس کے الفاظ ہیں، تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اپنے غصے پہ کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. ساری وہ ہدایات ہیں کہ ان کو جتنا پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کے اندر ڈیپتھ بھی آتی جائے گی اور آپ کے اندر ٹھہراؤ بھی آتا جائے گا، اور آپ وہ انسان بن جائیں گے جو آپ کہیں گے یار اچھا اب میں نا اتنا برا انسان نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا مقصد یہی تزکیہ ہے. تو میں اس بات پہ بالکل شائع نہیں کرتا کہ ہاں میں کچھ زیادہ ایک اچھا انسان نہیں تھا تھوڑے عرصے پہلے تک، اب تھوڑا ریزنیبل ہو گیا اپنی نظروں میں. ہماری نظروں میں بھی ہو گئے ہیں بہت زبردست. آپ نے خیر اوور آل آپ اس سے بڑا آپ نے وائزلی اس کو پریزنٹ کر لیا. ہوپ فلی اس پہ سے کوئی میگزین والی ٹائٹل یا لائن نہیں نکلے گی آج کل. وہ بھی آپ نے بتایا کہ ایک نکلی تھی. آپ نے شادی کے متعلق کچھ بولا کہ جی شادی کے بغیر رہنا گناہ ہے، اور کافی سارے لوگ اسے ڈسٹرب ہوئے ہیں. میرے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہوتا زندگی میں تو میں ان پہ لیبل، کسی نے اگر یہ ہیڈ لائن لکھی ہے جی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ شادی کے بغیر رہنا گناہ ہے، ان میرڈ رہنا گناہ ہے، تو کاش ہم کسی مناسب جوڈیشل سسٹم میں ہوتے میں کیس کرتا. اچھا، کیونکہ میرے الفاظ تو ہیں ہی نہیں. یہ تو درجنوں میں ابھی بھی آپ نے بتایا، ورنہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ کسی نے یہ لکھا ہوگا، کیونکہ یہ صریحاً مسکوٹیشن نہیں لکھا ہے. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. آپ مجھے بھیجیں، یہ بالکل غلط لکھا ہے. میں نے یہ کہا تھا، جو بات بالکل سب مانتے ہیں، کہ شادی کے علاوہ کسی قسم کے سیکشول ریلیشن رکھنا حرام ہے. شادی کے علاوہ کسی قسم کے بھی اس طرح کے ریلیشن شپ رکھنا وہ حرام ہے. صحیح ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شادی کے آپ نہ رہیں. حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، تو اس لیے شادی کے بغیر رہنا بالکل گناہ نہیں ہے. شادی کے علاوہ ادھر ادھر منہ مارنا جو ہے وہ حرام ہے. یہ صحیح ہے. تو اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس میں رہبانیت کے پہ رہنا تو ویسے منع کیا گیا ہے. منع کیا تھوڑا سا اس حوالے سے نہیں. رہبانیت تو ترک دنیا ہے. اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ آپ شادی نہ کریں، وہ تو ترک دنیا، جنگلوں میں چلے گئے آپ. صحیح. تو شادی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے رہبانیت اختیار کر لی. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو ذمہ داری قبول نہ ہو کہ شادی بہرحال ایک ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو مناسب انسانی نہ ملے جس سے شادی کرنی چاہیے. تو شادی نہ کرنا ڈز ناٹ مین رہبانیت. رہبانیت کا مطلب ہے درویشی، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، چلے کیے، تپسیاں کیں اور کہا کہ جی ترک دنیا کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا. صحیح ہے. سر آپ کا بہت سارا ٹائم مل رہا ہے. لاسٹ 15 منٹس پلیز اگر آپ کی اجازت سے ہم کچھ کرنا چاہیں گے. میرے نماز سے 2 گھنٹے بات کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز سے پہلے سر ابھی ہم جو ڈسکشن آنے لگی تھی جین زی کے اوپر، ہم کافی ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں، اور جو ہماری ڈیموگرافکس ہیں اس کے اندر بھی 18 سے 24 سال کے بچے اور بچیاں بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. ان تک آپ کا میسج پہنچے گا. ان کے جو بیہیویئر ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بڑے کافی ڈفرینٹ قسم کے ہیں. ان کو سمجھنے میں بھی کافی لوگوں کو غلطی ہو رہی ہے. اور میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا کہ ریپ سانگس کو سن کے جو جنریشن آگے ہو رہی ہے اس کے اندر ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز بہت ڈفرینٹ ہیں. تو ان تک دعوت پہنچانے کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں؟ دیکھیں یہ بات صحیح کہ بہت ریلیونٹ بات کی ہے آپ نے، بہت ریلیونٹ کہ ریپ سانگس بھی پلس جو ٹک ٹاک کلچر ہے، جو ریلز کلچر ہے، اس کے اندر وہ ان اٹ سیلف بری چیزیں نہیں ہیں. جی نہیں، سوشل میڈیا ان سیلف بری چیزیں، استعمال اس کا ایک بہت غلط یہ ہو رہا ہے کہ تکبرانہ قسم کی رویوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل اس طرح کی ریلز کے لوگ چل رہے ہیں، 7 گارڈ چل رہے ہیں، ان کے شو آف کر رہے ہیں، جی میرے پاس یہ گاڑی ہے، 10-15 گاڑیاں، گارڈز. یہ تکبرانہ رویے ہیں. یا میرے پاس یہ بیگ ہے، میں نے اتنے پیسے کے یہ کر لیا. پیسے کا شو آف، پاور کا شو آف، یہ بڑا نارمل ہوتا جا رہا ہے. دس از ناٹ اوکے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ، قرآن کی آیت ہے بلکہ، کہ اونٹ سوئی کے سوراخ کے تھرو گزر سکتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، بڑی خطرناک ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. سو ان چیزوں سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور یہ بات بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جین زی جو نئی جنریشن ہے، خیر ہماری بھی کوئی اتنی
نیک پروین نہیں تھی ہماری جنریشن بھی، لیکن جو نئی جنریشن ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اب میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان کی حد تک تو میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے خدا، ریلیجن، اسلام، جو خاص طور پہ تھوڑی پڑھی لکھی جنزی ہے، میں جنرلائز نہیں کر رہا لیکن بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ دل سے ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے. وہ یہ تصور کرتا ہے کہ زیادہ ایجوکیٹڈ کانسیپٹ خدا کا یہ ہے کہ ایک بس اسپریچول فورس ہے جس نے سب کچھ شاید کریٹ کر دیا، لیکن وہ یہ مذہب والا خدا جو کہتا ہے، جو انسانوں کی طرح قرآن میں بات کر رہے ہیں، جو خوش بھی ہو رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، انتقام بھی لے رہے ہیں، یہ والے خدا وہ کہتے ہیں شاید ایگزسٹ نہیں کرتے. دس از ٹو منڈین ٹو بلیو. جو کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، جو احکامات دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک ہماری نئی نسل کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے رویے ٹھیک کرنے ہیں تو بجائے ان کے رویوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے آپ ان کو یہ حقیقت بتائیں جو ہمیں لگتا ہے حقیقت ہے، کہ بھئی یہ والا خدا جو قرآن میں بات کر رہا ہے، جو غصہ بھی کر رہا ہے، جو خوش بھی ہو رہا ہے، جو قیامت کی رویداد سنا رہا ہے، جس نے نبیوں رسولوں سے گفتگو بھی کی ہوئی ہے، جو ایک سرٹن وے آف لائف دے رہا ہے کامیابی کے لیے قیامت کے دن، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، حضرت عیسیٰ کا خدا ہے، حضرت ابراہیم، موسیٰ، نوح، آدم، اور اس سے حضرت ابراہیم سے پہلے کہتا ہے میں نے پوری دنیا میں لوگوں سے رابطہ کیا، یہ والا خدا ٹھیک ہے. جتنا ہم ان کو اس بات پہ توجہ دلائیں گے کہ یہ والا خدا ٹھیک ہے، قیامت لگنی ہے، اس میں زندگی کا احتساب ہونا ہے، اس کے نتیجے میں جنت دوزخ ملنی ہے، اس بات پہ ہم جتنا ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، آگے رویے تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے. جتنا میں ان باتوں پہ مجھے یقین آتا جائے گا میرے رویے اکارڈنگلی ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور جتنا میں ان باتوں پہ نہیں یقین کروں گا میرے رویے خراب ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ایک اور فوزن بات بتاؤں کہ ایون جو بہت مذہبی طبقہ ہے وہ بھی بس ایک بہت بڑا طبقہ، میں جنرلائز نہیں کرتا، وہ بھی زبان سے کہتا ہے مانتے ہیں، چیمپئن بھی کرتا ہے، ان کے بھی رویوں میں اور ایکشنز میں بات کی نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک بات. ان کی باتوں میں تانے بھی ہوتے ہیں، الزامات بھی ہوتے ہیں، رویوں میں تکبر بھی ہوتا ہے، شو آف بھی ہوتا ہے، اسراف بھی ہوتا ہے، لیکن کہنے کو وہ بات کر رہے ہوتے. اچھا اپنے نقطۂ نظر پہ کوئی تنقید کرے اس کو گالیاں بھی ہوتی ہیں، اور گندی گندی گالیاں ہوتی ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے جو پبلکلی اسپیچوں میں بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی اور اس کو آئیڈلائز کرتا ہے. سو چاہے مذہبی طبقہ ہو یا جین زی ہو، جو بھی ہو، ان کو اس بات کی طرف بار بار توجہ دلانی ہے کہ اللہ کے بندو قیامت ایک فیکٹ ہے، یہ والا خدا جو قرآن میں بات کر رہا ہے یہ ایک فیکٹ ہے، قیامت کے بعد جنت دوزخ ایک فیکٹ ہے، زندگی ایک اخلاقی امتحان ہے. یہ بہت فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں، بس یہ بتانا ہمارا فرض ہے. رویے خود ٹھیک ہو جائیں گے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی روٹ کاز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا سولوشن نکالنا. اس پر سر یہ جو آپ نے بہت ساری کہا کہ جو موسیقی ہے اور جو زینتیں ہیں یا فنون لطیفہ ہے، اس کی تو بہت ساری گنجائشیں نکل سکتی ہیں، لیکن سر اسپیسیفکلی میں نے جو مینشن کیا ریپ سانگز، یہ کافی پرابلمٹک نہیں ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں ریپ ان اٹ سیلف ایز اے میوزک جانرا تو برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ریپ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مائنڈ پاور کی ضرورت ہے اور ایک بڑا ٹیلنٹ کی ضرورت ہے آپ کو ریپ کرنے کے لیے، ان الفاظ کی بنائی کرنے کے لیے کہ جو وداؤٹ اینی میلوڈی آپ بولتے ہیں اور وہ الفاظ ایسے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے اور ان کی جو بنائی ہوتی ہے، سو بہت زیادہ آئی کیو چاہیے کام کرنے کے لیے. البتہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریپ زیادہ تر جو ہوتا ہے اس میں اگین وہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اس کا جو ہے وہ مطلب ایگزیکٹلی اس کا حوالہ میں نے آپ کو سورہ اعراف کی آیت 33-34 دی کہ اس کے اندر زیادہ تر یا تو بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ریپ میں زیادہ تر حق تلفی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے جان مال عزت کو نقصان پہنچانے کی باتیں ہوتی ہیں، تکبرانہ باتیں ہوتی ہیں، انتقام کی باتیں، انتقام میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم نے میرا لیول نہیں دیکھا ابھی تک، میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا تمہاری، برباد کر دوں گا سب کچھ. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ اگین ریپر ہوں یا میوزیشین ہوں یہی تعلیم دینے والی ہے کہ دیکھو جو کام تم کر رہے ہو وہ اصلاً غلط نہیں ہے، البتہ اس کام کے اندر تم یہ غیر اخلاقی چیزیں کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ توجہ دلانے والی بات ہے. سیم آڈینس میں ایک اور بڑی پاپولر چیز ہے، اس پہ ڈبیٹ ہماری رہتی بھی. اگر آپ یوٹیوب کی ٹرینڈنگ دیکھیں نا تو اس میں پہلے 2 پہ ہم اے آر وائی کے ڈرامے اور اس کے فوراً بعد نیچے جو ہے وہ ڈیلی ولاگز، اور سیم جنریشن ڈیلی اٹھ کے ڈیلی ولاگز دیکھتی ہے اور ملینز میں 2 ملین ہر ڈیلی اپلوڈنگ کے ویوز ہیں.
اس میں بہت سے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. میں خیر تھوڑا سا ایمپیتھیٹک بھی ہوتا ہوں کہ شاید وہ لوگ بھی ایوالو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور جو ہیٹ کیمپین ہے وہ بہت ساری جیلسی کے اندر ہو رہی ہے. میں اوپینین دے چکا ہوں, تو اس پہ بھی کافی خود بھی ہیٹ ریسیو کر چکا ہوں. لیکن بہرحال ہیٹ کیمپین جیلسی کے اندر بھی کافی ساری ہو رہی ہے. لیکن بہت سے لوگ دوسرا تھاٹ بھی رکھتے ہیں کہ اس سے بچے جو ہے وہ ان کی کافی چیزیں متاثر بھی ہو رہی ہیں. مصطفیٰ صاحب کی بڑی ایک پاپولر اسٹیٹمنٹ ہے کہ کانٹینٹ کا ہے, فیملیاں بیچ رہے ہیں. یہ والا جو پورا ایک فنومنا ہے, اس کے متعلق آپ کی کیا ہے کہ اس کو کیسے پرسیو کرنا چاہیے؟ کہ میں اب ایک وہ انسان بن گیا ہوں جو ہر چیز پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارے میں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اگین جہاں پہ کوئی اخلاقی پرابلم ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں آ جائیں گے. اپنی فیملی دکھانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس دکھانے کے اندر آپ کوئی غیر اخلاقی چیز تو نہیں کر رہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی غیر اخلاقی پہلو تو نہیں ہے. ہمارے یہاں اصل میں ایک بہت بڑا طبقہ بلیو کرتا ہے کہ عورت کو تو اسکرین پہ آنا نہیں چاہیے, چاہے اس نے سر پہ دوپٹہ ہی کیوں نہ کیا ہو, اس کو تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے, اسکرین پہ آنا نہیں چاہیے. ہمارے نزدیک یہ بات غلط ہے. عورت بالکل اسکرین پہ آ سکتی ہے. آپ کی والدہ ہوں, آپ کی بہن ہوں, آپ کی بیوی ہوں, اگر آپ اس کو اپنے ولاگ میں لانا چاہتے ہیں 100 دفعہ لے کے آئیں. البتہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہ ہو. غیر اخلاقی چیز صرف یہ نہیں ہے کہ عورت نے کپڑے ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں. غیر اخلاقی چیز یہ ہے کہ آپ کے ولاگ میں گالیاں نہ ہوں, آپ کے ولاگ کے اندر جو ہے وہ اسراف نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کیا میرے ولاگ سے لوگوں کے اندر مال کی ہرس تو نہیں پیدا ہو رہی, کہ جب میں دکھاتا ہوں کہ میں نے اتنے کروڑ کی گاڑی لے لی, میں نے اپنی بیوی کے لیے اتنے کروڑ کا جو ہے گفٹ لے لیا, آج میں نے اتنے کروڑ کا گھر لے لیا, اور آپ اس کے اندر تو آپ صرف ہماری اخلاقیات اصل میں نا عورت پہ شروع ہوتی ہے, عورت پہ ختم ہو جاتی ہے. تو فیملی ولاگس کے اندر آپ فیملی دکھا رہے ہیں, یہ تو چلیں ڈبیٹ ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ نے جو بھی دکھانا دکھائیں بس اس میں اخلاقیات کا خیال کریں. لیکن فیملی کے علاوہ بھی کیا حقیقت نہیں ہے کہ ولاگنگ کی دنیا کے اندر یہ اسراف کا معاملہ بہت زیادہ ہے. پیسوں کی ایک ہرس پیدا ہوتی ہے اس بچے میں جو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار میں نے بھی یہ 6 کروڑ کی گاڑی لینی ہے آگے جا کے. اس 6 کروڑ کی گاڑی لینے کو ولاگر کہتا ہے کہ آج میری زندگی کا بہت بڑا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. تو بس یہ دیکھ لیں کہ اپنی ولاگنگ کے تھرو کیا رویے اور پیغام لوگوں کے اندر بھیج رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا. اگر تو آپ قیامت کو, ہو سکتا ہے آپ مسلمان نہ ہوں یا قیامت کو نہ مانتے ہیں, پھر تو ایوری تھنگ گوز. اف یو آر میکنگ منی اٹس فائن, دین دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ. اس طرح پر سے پیسہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں ذرا تھوڑی دیر کی رات کو بیٹھ کے سوچیں, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے اپنی ایک ایک بات کا حساب دینا ہے جا کے, تو پھر بس دیکھ لیں کہ فیملی ولاگنگ کریں 100 دفعہ کریں, لیکن ان اخلاقی حدود کے اندر رہ کے کریں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی. ٹھیک ہے, بالکل پرنسپلی آپ نے زبردست بات کی ہے آپ کی. لیکن اس سے جو ہے نا ہمارے اپنے لیے ایک بڑا وہ آ رہا ہے کہ پیسے کی جو ہرس ہے آج کل, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے انفارچونیٹلی اس کا بھی مقصد لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیسے کمانے کے طریقے ہم نے سیکھنے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے, شعور یا نالج یا وہ والی چیزیں نہیں. کیا پیسہ کمانا بہت ضروری ہے؟ کیا پیسہ کمانا ہی کامیابی ہے؟ کسی کے پاس بھی اگر پیسے ہیں تو وہ کامیاب انسان ہے؟ پیسہ کتنا کامیاب انسان ہمارے نزدیک تو وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی اس دن کی کامیابی, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے دنیا کا سب سے بڑا فیلئر ہے, لیکن جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے. یہاں پہ سب سے کامیاب آدمی اس دن فیل ہو گیا تو وہ سب سے بڑا فیلئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کامیابی یا فیلئر ٹیمپریری ہے. ادھر آپ نے مر جانا ہے, آپ کو لوگوں نے بھول جانا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ختم ہو جائے گا اس ریالٹی کا. لیکن وہ جو اس کے بعد سیمولیشن شروع ہونے والی ہے وہ پرماننٹ ہے. وہاں پہ اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب, ناکام ہیں ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. تو زندگی میں اپنا کمپس یہ رکھیں. اگر آپ بلیور ہیں تو میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ سننے والا میں سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ بلیورز ہوں. اگر آپ بلیور ہیں, قیامت پہ بلیو رکھتے ہیں, تو بس اپنا کمپس یہ رکھیں کہ جس طرح کی میں زندگی گزار رہا ہوں قیامت کے دن میری کیا پوزیشن ہوگی, قیامت کے دن میں ٹھیک جگہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اگر آپ مال بھی دیکھیں, مال کمانا اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط نہیں کہا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا مال کمانے کا مطلب ہے کہ تم میرا فضل ڈھونڈ رہے ہو. دنیا کی زینتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بالکل جائز ہیں. اچھے کپڑے پہننا, اچھی گاڑی رکھنے کی کوشش کرنا, یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی نا جس میں ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا کپڑا پہنوں, میری سواری اچھی ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ ہے کہ تم سچ بات کو پتہ لگنے کے بعد یہ سچ ہے جھٹلا دو اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھو, یہ تکبر ہے. صحیح ہے. تو بس مال کمائیں, جتنا کمانا ہے کمائیں, زندگی کو بہتر کریں, البتہ
ان حدود میں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی، اس مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں، چیریٹی بھی نکالیں، ان اخلاقیات کا خیال رکھیں، مال کمائیں، اچھی زندگی گزاریں، لیکن ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں آخرت میں کس پوزیشن پہ کھڑا ہوں، بس وہ کمپرومائز نہ ہو. اصل کامیابی وہ ہے جو اس دن کامیاب. بالکل صحیح ہے سر، بہت زبردست آپ نے کیا، بڑا اچھا لگا. ہم اکیڈیمک ڈسکشن ہماری وائنڈ اپ ہو گئی ہے. لاسٹ 2 کویشچن آڈینس نے بھیجا ہوا، اگر یہ میں نے نہ پوچھے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ مولا جٹ اور پیارے افضل کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں. آپ نے اس میں جو ہے وہ پیارے افضل تو خیر میں نے بھی دیکھا تھا، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا. آئی تھنک آپ کا وہ اسٹارٹ ہی اس سے شاید ہوا تھا. ہاں فیم کا جو ہے وہ میرا آلموسٹ ہاں وہی اسٹارٹ تھا، پراپر ایک جو پہلا ڈرامہ تھا. صحیح ہے. اور مولا جٹ جو ہے وہ اس میں آپ نے روٹین سے ہٹ کے شاید رول کیا، ڈارک رولز یا نیگیٹو یا ولن والے رولز آپ شاید کم کرتے ہیں، اس میں آپ نے وہ کیا. تو ان کا لیکن دونوں کا یہ تھا کہ دیکھیں دونوں مجھے اچھی بات ہی لگی کہ دے ور شون ٹو بی پیپل جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ذرا کرائمز کر دیے تھے. افضل نے بھی کر دیے تھے، اس نے بھی ناحق قتل کر دیے تھے زندگی میں، اپنے گینگسٹر بن گیا تھا نا وہ. اور نوری صاحب نے بھی جو ہے وہ ناحق قتل کیا، لیکن پھر دکھایا بھی یہ کہ ان کا انجام بھی پھر ٹھیک نہیں ہوا. تو یہ ایک مجھے دونوں کیریکٹرز میں اچھی چیز لگتی ہے کہ انہوں نے ایک غلط راستہ اختیار کیا اور پھر ان کا انجام بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. ایسے کون سے رولز ہیں جو ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ آپ کے اندر رہ جاتے ہیں اور اس سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے؟ یار ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بیکاز میں اس طرح کا میرا ایکٹنگ میتھڈ ہے کہ جب ایکشن ہوتا ہے میں کیریکٹر میں آ جاتا ہوں، اور جب کٹ ہوتا ہے میں کیریکٹر سے نکل آتا ہوں. نکل آتے ہیں. ہاں میرے وہ مسائل نہیں ہے کہ میں مہینہ کیریکٹر سے نہیں نکل پا رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں، وہ نواز الدین صدیقی صاحب نے بولا تھا نا کہ میں تو 4 مہینے پہلے ہی کریکٹر میں چلایا تھا اس کی پریکٹس کرنے کے لیے. وہ بھی ایک ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی فیکٹ ہے کہ بڑی ان ڈیپتھ ایکٹنگ جو وہ نکلتی ہے پھر. اسی لیے شاید میں اتنا سالڈ ایکٹر ہوں نہیں جتنے نواز الدین صدیقی صاحب ہیں. لیکن میرا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایکشن ہوتا ہے تو آئی گیٹ انٹو دی کیریکٹر، کٹ ہوتا ہے نکل آتا ہوں. اور میں جتنا اپنے کیریکٹرز کے بارے میں کیجول رہتا ہوں نا، شاید میں اتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہوں. اگر میں بہت زیادہ سوچوں ریہرس کروں تو میں میکینیکل ہو جاتا ہوں بہت زیادہ. اچھا، تیاری کے بغیر نیچرل. یہ پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہے ویسے؟ تیاری دیکھیں تیاری ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بڑی رف سی تیاری ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی ٹرائی ٹو میک اے ویری رف اسکیچ ان مائی مائنڈ کہ کیریکٹر کیسا ہے، اس کے بعد پھر میں ایزی ہو جاتا ہوں. مطلب ہر موومنٹ کیلکولیٹ نہیں کرتا میں کہ اس ڈائلاگ پہ پاز دینا ہے، اس ڈائلاگ پہ یہ موومنٹ کرنی میں نے، پھر آئی ٹرائی ٹو گو ود دی فلو. اور ایڈس کے اندر بھی ایسے ہی پرفارم کرتے ہیں کیجولی کینڈیڈ، مطلب اس میں یا اس میں بھی اس کے لیے الگ ہوتی ہے؟ ایڈس میں بھی لوگ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا پرفارم کرتے ہوئے. یار ایڈس میں ذرا اسپیسیفک ہوتا ہے بیکاز اس میں پہلے سے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لائن پہ ایسے بہیو کرنا ہے، لیکن اس میں بھی آئی ٹرائی ٹو گو ایز ایزی ایز پاسبل. میں جتنا ایزی رہوں میں اتنا بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. صحیح ہے سر، تھینک یو سو مچ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. بہت اچھی بڑی مفید ڈسکشن رہی اور بڑا نئے سوچنے کے ہمارے لیے خود بھی پرسنلی زاویے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں میں ری چیک بھی کروں گا، پڑھوں گا بھی، اور ہوپ فلی ہماری آڈینس بھی جو ہے وہ اس بک کو بھی اور اس سے متعلق بہت ساری ڈبیٹس کو بھی دوبارہ پڑھے گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. چلیں جی، پرفیکٹ ہو گیا. ماشاء اللہ.